تفصیل سے بات کی تھی کہ آرگنائزیشن کے اسٹیک ہولڈرز کیا ہوتے ہیں اور اسٹیک ہولڈرز کے ڈیفرنٹ کانفلکٹس اور ان کو کانفلکٹ مینجمنٹ پہ بات کی تھی کل. آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ کل سٹارٹ ہو چکا تھا یہ ٹاپک، اور اس کے اندر ہم نے شروع کیا تھا کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کو. آج ہم اس کو فردر آگے لے کے چلیں گے. کل صرف ہم انٹروڈکشن تک محدود رہے تھے، تو آج ہم اس کو تفصیل سے آگے لے کر چلتے ہیں. یہ سلائیڈز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہاں پہ. آج کا ہمارا جو فوکس ہے وہ آلدو کے ٹاپک تو ہمارا کارپوریٹ گورننس اینڈ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ہے، لیکن ابھی ہم کارپوریٹ گورننس کو سیٹ اسائیڈ کر چکے ہیں. ابھی تک کارپوریٹ گورننس کے حوالے سے ہم نے صرف ایک ہی ٹاپک پڑھا ہے، اور وہ ہے اسٹیک ہولڈرز. یہ اسٹیک ہولڈرز کا ٹاپک دونوں طرف کارآمد ہے، یہ ٹرم دونوں طرف یوز ہوگی، کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے حوالے سے بھی اور اس کے ساتھ کارپوریٹ گورننس کے حوالے سے بھی. لیکن کارپوریٹ گورننس پر ایکچول فوکس یا ریئل فوکس ہم نیکسٹ ویک میں کر سکیں گے انشاءاللہ. آج کا جو ہمارا یہ سیشن ہے اس میں زیادہ فوکس جو ہمارا رہے گا وہ بلکہ کمپلیٹ فوکس رہے گا آن کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی. ہم کل جب اپنی بات اس پہ سٹارٹ کی تھی تو ہم نے کچھ اس طرح کے ٹاپکس کو پہلے کمپلیٹ کرنے یا چوز کرنے کے لیے میں نے کہا تھا کہ جن کو میں آج تفصیل سے روشنی ڈالوں گا. اس کے اندر ہم بات کریں گے کہ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ہے کیا، اس کے بعد بزنس ایتھکس اینڈ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی پہ بات کرتے ہوئے ہم لیولز آف کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی پہ بات کریں گے، سسٹینیبلٹی پہ بات کریں گے جو کہ ایک اہم ایشو ہے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی پہ. اس کے اندر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ارسپانسبل بیہیویئر جو آرگنائزیشنس کے ان ریسپیکٹ آف کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ان کو رسپانس پہ ڈفرینٹ ملے ہیں ورلڈ وائڈ، وہ کیا ہیں. اس کے بعد اپروچ ٹو ایتھکس اینڈ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹیز، اس کی کچھ تھیوریز ہیں، فیکٹس ہیں، ان کو ڈسکس کریں گے. اس کی امپورٹنس پہ بھی بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ رسپانسبلٹی ٹو ڈیل ود فراڈس، کیا کس طرح سے آپ ڈیل کرتے ہو. یہ تھوڑا سا ایریا پچھلے ایریا سے ٹچ کر کے ریلیٹ کریں گے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے ساتھ ہی. اور اس کے ساتھ ہم آج یہ بھی بات کریں گے پروفیشن کیا ہے، کسی پروفیشن کے اسپیشلی اکاؤنٹنسی پروفیشن کے ایتھیکل کوڈز کیا ہوتے ہیں، مورل تھریٹس کیا ہیں آج اکاؤنٹنٹ کے لیے، اور اس کی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی میں کیا رول ہے، اور کریکٹرسٹکس آف گڈ اکاؤنٹنٹ اینڈ آڈیٹر. اگر ٹائم ملا تو اس کے اوپر بھی میں تھوڑی روشنی ڈالوں گا، اور اسی ٹاپک کی روشنی میں جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. تو آج سب سے پہلے ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی بالکل اس طرح سے ہے جیسے کہ کوئی شخص یہ کلیم کرے کہ وہ کسی ریاست کا ذمہ دار شہری ہے. تو جب وہ کسی ریاست کا ذمہ دار شہری ہے تو الٹیمیٹلی اس کی کچھ رسپانسبلٹیز ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس کے وہ رولز، ریگولیشن، ایتھکس، سوسائٹل ویلیوز کو کبھی کمپرومائز نہیں کرے گا. لہٰذا یہاں سوشل رسپانسبلٹی کے اعتبار سے ایتھکس، آئیڈیالوجی اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ، کارپوریشن، آرگنائزیشن اور انڈیویجول اپنی وہ ذمہ داریاں نبھائے گا جو کہ معاشرے نے اس کے اوپر ڈالی ہیں. یعنی سوشل رسپانسبلٹی ان دا سینس آف ایتھکس اینڈ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی از اے سینس which must have by the government, corporation, organization and individual to be responsible to the society so that the worth and respect given to us is being given by the society. Therefore ہمارا کام یہ کہ our responsibility toward society is more than our individual or any other responsibility. تو ہماری ذمہ داری معاشرے کی جو ذمہ داری ہے یا معاشرتی ذمہ داریاں ہماری زیادہ اہم ہیں بنسبت کسی بھی دوسری ذمہ داری کے. اس کو دونوں سینس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اگر ہم اس پہ پورے نہیں اتریں گے تو کیا ہوگا، اور پازیٹیو سینس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اگر ہم اس کو نبھائیں گے تو ہمیں کیا فائدے ہوں گے. تو یہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے ہیں. لہٰذا کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کو سم اپ یوں ہی کر سکتے ہیں کہ وہ اخلاقی اور نظریاتی ذمہ داریاں جو کہ ایک حکومت پر، ایک آرگنائزیشن پر، ایک کارپوریشن پر، ایک فرد پر حائل ہوتی ہیں کہ وہ معاشرے کی جو عائد کردہ جو
بھی فلاحی ذمہ داریاں ہیں ان کو وہ پورا کرے، اور یہ ذمہ داریاں کسی بھی دوسری رسپانسبلٹی سے زیادہ اہم ہوتی ہیں۔ ہم انہیں دونوں سینس میں دیکھ سکتے ہیں، نیگیٹو سینس میں بھی کہ اگر ہم ارسپانسبل ہوتے ہیں تو کیا ہوگا، تو لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس سے ریفرین کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اس سے پورا نہ کریں تو پھر اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ اور اس کو پازیٹیو سینس میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اگر اس کے اوپر ہم پرو ایکٹیو رہیں گے تو اس سے ہمیں کیا حاصل ہوگا۔ تو اب یہ ہیں جو ہم کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کی سینس میں کہتے ہیں۔ اب اس سے آگے بڑھتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں کہ دیکھیے یہاں پہ 3 لیولز ہیں۔ پہلا لیول بڑا منیمم ہے، اور وہ لیول یہ ہے کہ we at least bear and at least obey the law۔ کم از کم ہمیں قانون کا احترام تو کرنا چاہیے۔ تو اس کے اندر سب سے پہلی ذمہ داری ہماری بنتی ہے کہ لا کو کسی بھی صورت وائلیٹ نہ کیا جائے۔ یہ منیمم ایکسیپٹیبل سٹینڈرڈ ہے کسی بھی معاشرے کے لیے کہ چلے جی قانون تو نہ توڑیں، تو دس از منیمم ایکسیپٹیبل سٹینڈرڈ۔ اس سے نیچے اگر کوئی جائے گا تو پھر وہ تو بالکل ہی ناقابل برداشت ہوگا۔ تو یہ منیمم ایکسیپٹیبل سٹینڈرڈز ہے کہ سم ون شوڈ ناٹ وائلیٹ دا لا۔ تو یہ دس از منیمم کم از کم ایکسیپٹیبل سٹینڈرڈ یہ ہے۔ اس کے آگے آتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ کچھ ریگولیشنز ہیں، کچھ پرنسپلز بنائے جاتے ہیں، جیسے کہ ہمارے آڈٹ کے ریگولیشنز ہیں، ہمارے اکاؤنٹنگ کے ریگولیشنز ہیں، یہ اس سے اوپر والے سٹینڈرڈ پہ آتے ہیں۔ تو یہ جو ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سٹینڈرڈ نمبر لیول نمبر 2۔ اگر اس پہ پہنچ جاتی ہے آرگنائزیشن تو ہم اس کو مزید سوشلی رسپانسبل سمجھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ نہ صرف یہ، اس کے ساتھ ساتھ جو ایتھکس ہیں ان کو بھی فالو اپ کیا جائے، یعنی ایتھکس کو بھی اوبے کیا جائے، اور معاشرے کے اندر جو اخلاقی قدریں، مورل ایتھکس سیٹ کی گئی ہیں انہیں بھی تسلیم کیا جائے اور ان کے مطابق کام کیا جائے۔ اس حوالے سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو ہم نے کل ایک سوال آپ کے سامنے رکھا تھا، وہ سوال یہ تھا کہ of the 3 main sources of rules that regulate the behavior of a business, the minimum level of acceptable behavior is set by which۔ تو منیمم سٹینڈرڈ کون سا سیٹ کیا جا سکتا ہے؟ تو آپ سب بچوں نے جو مجھے رائے دی تھی وہ دی تھی دیٹ از لا، کہ کم از کم لا جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا جائے۔ اگر قانون کا احترام ہم منیمم کر لیتے ہیں تو یہ کم از کم قابل قبول صورتحال ہو سکتی ہے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے اینگل سے۔ اس سے آگے ہم بات کرتے ہیں تو دیکھیے 2 اپروچز ہیں۔ ایک اپروچ ہے جس کو ہم کہتے ہیں انٹیگریٹی بیسڈ اپروچ، اور ایک ہے کمپلائنس بیسڈ اپروچ۔ اسی کو ہم مزید ایکسٹینڈ کر رہے ہیں۔ دیکھیے جو کمپلائنس بیسڈ اپروچ ہے وہ یہی ہے کہ جی کم از کم قانون کا تو احترام کیا جائے، یعنی قانونی ذمہ داریاں اپنی ضرور پوری کر لی جائیں، تو ایک کمپلائنس بیسڈ اپروچ ہے۔ کہتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ آپ قانون کا احترام کریں گے، آپ کسی بھی طرح سے کسی کے وائلیشن نہیں کریں گے۔ وہ قانون کیا ہو سکتے ہیں، وہ کوئی امپلائمنٹ پروٹیکشن لاز ہو سکتے ہیں، وہ کوئی لیبر پروٹیکشن لاز ہو سکتے ہیں، کنزیومر پروٹیکشن لاز ہو سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کی مزید چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے اینٹی مونوپلی لاز ہو سکتے ہیں۔ تو آپ ان تمام لاز کو جو ہے اوبے کریں گے اور ان کو وائلیٹ نہیں کریں گے۔ تو یہ ہے آپ کی کمپلائنس بیس اپروچ۔ لیکن آج کی جو ماڈرن اپروچ ہے اس کو ہم کہتے ہیں انٹیگریٹی بیسڈ اپروچ۔ یہ جو انٹیگریٹی بیسڈ اپروچ ہے اس کے اندر دونوں چیزوں کو قابل قبول ہونا چاہیے کہ آپ کو نہ صرف لا کو اوبے کرنا چاہیے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ لا جس بنیاد پہ بنا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسپرٹ آف لا، اسپرٹ آف لا یعنی ایتھکس، اس کو بھی ساتھ تسلیم کیا جائے اور دونوں کو سائیڈ بائی سائیڈ ساتھ لے کے چلا جائے۔ نہ تو ہم جو ہے وہ ہیومن مورل لاز کو وائلیٹ کریں، اس کے اوپر بھی ہم ٹیک کیئر کریں اسٹریٹجیز بناتے وقت، اپنا بزنس ڈے ٹو ڈے آپریشن کرتے ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ریاست کے اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کے اور پروونشنل گورنمنٹس کے بنے ہوئے ان لاز کو بھی ساتھ ہی ساتھ اوبے کیا جائے جو کہ ہمارے اوپر امپوز کیے گئے ہیں، بھلے وہ انہوں نے خود کیے ہیں نیشنل لیول پہ یا وہ ہمیں UN نے یا کسی بین الاقوامی ادارے نے ہمارے لیے اپروو کیا ہے، ہم ان کو اوبے کریں۔ تو یہ جو اپروچ ہے اس کو ہم کہتے ہیں انٹیگریٹی بیسڈ اپروچ۔ آج کا زمانہ جو انٹیگریٹی بیسڈ اپروچ کا ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس کے اوپر which of the following is an approach
to ethics which combines a concern of law with emphasis on managerial responsibility. تو یہاں پہ آپ مجھے آنسرز دے سکتے ہیں کہ کیا آنسر آپ کے ذہن میں آتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کیا آنسر آپ دیتے ہیں مجھے. تو آپ میں سے موسٹلی بچے جو مجھے آنسر دے رہے ہیں وہ ہے بی. تو بی آنسر جو ہے مجھے عامر نے بھیجا, آمنہ صداقت نے بھیجا, میاں ارسلان نے بھیجا, منصور انصاری نے بھیجا ہے, اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے ثنا جاوید ہیں, رحیلہ بطول ہیں, سلمان علی ہیں. 3 لوگوں نے مجھے بی آنسرز بھیجا ہے. تو یہ بی آنسر بالکل ٹھیک ہے کہ یہ اپروچ جو ہے اس کو ہم انٹیگریٹی بیسڈ اپروچ کا نام ہی دے سکتے ہیں. سو دس از یور کریکٹ آنسر جی. تو دس از واٹ دا آنسر از. اب جہاں تک سوال ہے ہم بات کرتے ہیں, اگر اس سے آگے بڑھتے ہیں تو ایک چیز آ جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں لیولز آف سوشل رسپانسبلٹی. دیکھیے لیول آف سوشل رسپانسبلٹیز کے جب آپ دیکھتے ہو تو یہ ایک پیرامڈ کی شکل میں آپ کے سامنے آتا ہے. پیرامڈ کو ہم یوں دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس کو اس اینگل سے دیکھتے ہیں. تو میں یہ بات کہہ رہا تھا آپ دوستوں سے کہ یہاں پہ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کے 4 لیول آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں. ایک لیول جو ہے اس کو کہتے ہیں ہم اکنامک رسپانسبلٹیز, دوسرا لیول جو ہے وہ ہے لیگل رسپانسبلٹیز, اور تیسرا ہے ایتھیکل رسپانسبلٹیز, اور چوتھا جو ہے وہ ہے فلینتھروپک امیج. دیکھیے جہاں تک بات ہے آپ یہ کہتے ہیں اکنامک رسپانسبلٹی, تو ہم اس کو جب دیکھتے ہیں تو ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں, یعنی دس از 1, دس از 2, 3 اینڈ 4. اب جب آپ 1 2 3 اس طرح لے کے چلتے ہو تو آپ کے ذہن میں سب سے پہلا سوال تو یہ پیدا ہوگا کہ سر نے اس دفعہ لیگل سے بھی پہلے اکنامک رسپانسبلٹی رکھ دی, یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے بڑی سمپلی ایک ڈیفینیشن اکنامکس سے پڑھی ہوگی جو کہ الفریڈ مارشل نے پیش کی تھی, اور وہاں اس نے کہا تھا کہ ہمارا ویلتھ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ٹو بی دا ریچر, وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ٹو پروموٹ دا میٹیریلزم, we are not interested to make the man a money making machine. نہ ہم انسان کو پیسے بنانے والی مشین بنانا چاہتے ہیں, نہ ہمارا دولت میں کوئی ایسا خاص دلچسپی ہے, نہ ہم پیسے کو کمانے کو بڑی کوئی جو ہے کہہ دیجئے کہ فوکس کرتے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ بات یہ ہے کہ بھائی ویلتھ از اے سورس ٹو پروموٹ دا ویلفیئر, ویلتھ از اے سورس ٹو پروموٹ ویلفیئر. پیسہ ویلفیئر کو پروموٹ کرنے کا ذریعہ ہے. ذرا 2 منٹ کے لیے سوچئے کہ آپ کیوں اتنی بڑی محنت کے ساتھ اس کوالیفیکیشن کو لینے جا رہے ہیں. تو آپ کا ایم ایک تو یہ ہے کہ آپ یہاں کے ذمہ دار شہری بننا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک کیپیبل پرسن بننا چاہتے ہیں, وہ اپنی جگہ. لیکن یہ بھی بات جو ہے اس سے بالکل ہم قطعی طور پہ باہر نہیں نکال سکتے کہ یا اس کو بالکل ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ آپ اچھا پیسہ بھی کمانا چاہتے ہیں, چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اچھا پیسہ کمائے بغیر نہ تو فادر کے لیے دوائی آ سکتی ہے, نہ والدہ کے لیے سوٹ آ سکتا ہے, اور نہ ہی گھر والوں کے لیے گفٹ آ سکتے ہیں جو کہ ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں, جو کہ ہمارے نیئر اینڈ ڈیئرز ہیں, ان کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی. تو اگر بڑھاپے میں والدین کو ایک پرائیویٹ اور اچھے ہاسپٹل میں علاج نہ کرا سکے تو ہماری تو محنت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر ہم بہن بھائیوں کے لیے, اپنے آنے والی نسل کے لیے کوئی اچھے ریسورسز نہ اکٹھے کر سکے, انہیں اچھا فیوچر نہ دے سکے, تو زندگی کیا گزاری آپ نے. لہٰذا اکنامک رسپانسبلٹی یقیناً ایک ذمہ داری ہے فرد کے حوالے سے بھی کہ earn and make money and make all your payments and all your liabilities with a success. یعنی پیسہ کمانا بزنس کے لیے, پروفیٹیبل ایک انسان کے لیے کمانا اور اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا بہت ضروری ہے. لیکن کاروبار کے لیے اخلاقی ذمہ داری سے سب سے بڑی ذمہ داری ہے ٹو بی پروفیٹیبل, منافع بخش رہو, اور اس کے لیے ذمہ داری سے سوچو کہ تمہارے پاس آج جو برانڈ ہے یا آج جو پروڈکٹس ہیں
ٹوڈیز پروڈکٹس کیا یہ فیوچر میں ایسا تو نہیں میچور ہو گیا اور فیوچر میں یہ جو ہے وہ ڈکلائن کر جائیں گے؟ یعنی آپ نے یقیناً کہیں نہ کہیں کانسیپٹ پڑھا ہوگا پروڈکٹ لائف سائیکل کا، کہ جیسے انسان لڑکپن سے جوانی کی طرف جاتا ہے، پھر جوانی سے بڑھاپے کی طرف آتا ہے، بالکل ایسے ہی پروڈکٹس ہیں. پروڈکٹس اپنی لائف گزارتے ہیں اور پھر بوڑھے ہو جاتے ہیں. آپ اپنی ارد گرد کی زندگی میں دیکھیے، گاڑیاں آپ وہ دیکھتے ہوں گے، سوزوکی کو دیکھ لیجیے، ایف ایکس آئی تھی، بڑا منافع کمایا، بوڑھی ہو گئی، کلیپس کر گئی، مہران لے آئے، مہران ختم ہو گئی، بڑھاپا آ گیا اس پروڈکٹ پہ بھی، پھر آلٹو لے آئے. مینز کہنے کا ہے کہ پروڈکٹ کو ذمہ داری سے ریپلیس کرنا ہے تاکہ آپ کے کیش فلو میں، آپ کے پورٹ فولیو میں پیسہ رہے. اس سے پہلے کہ پچھلے پروڈکٹس کلیپس کر جائیں، مارکیٹ انہیں خریدنا چھوڑ دے، نئے پروڈکٹس لے آؤ، ذمہ داری سے کام کرو. آج بھی پروجیکٹ تمہارے پاس منافع بخش ہونے چاہیے اور مستقبل کے پروڈکٹس کے لیے بھی بنیاد آج ہی رکھو تاکہ آنے والے دور میں بھی منافع تمہاری جیب میں ہونا چاہیے. کیوں ہونا چاہیے؟ پہلی بات، پیسے سے ہمارا دلچسپی اس لیے نہیں کہ دولت اکٹھی کرنا چاہتے ہیں یا ویلتھ کو ہم اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، ہم نوٹ کمانے والی مشین بننا چاہتے ہیں، چونکہ ویلتھ کے بغیر ہم کوئی ویلفیئر پروموٹ نہیں کر سکتے. لہٰذا ارن دا منی اینڈ میک یور پیمنٹس ٹائملی پیمنٹس. سپلائر کو، کسٹمرز کو، سپلائر کو، امپلائیز کو ٹائملی پیمنٹس کرو. کیوں ٹائملی پیمنٹس کرو جی؟ چونکہ دنیا امید پہ قائم ہے. آپ نے ادھار کر رکھا ہے دودھ والے سے کہ میں مہینے بعد دودھ کے پیسے دوں گا، اخبار والے سے کہ مہینے بعد تمہارے نیوز پیپر کے پیسے تمہیں دوں گا. اسی طرح آپ نے وعدہ کر رکھا ہے انٹرنیٹ سروسز سے، ٹیلی فون سے، الیکٹریکل سپلائی کمپنی سے، یہ سب کمٹمنٹ کر رکھے ہیں. اگر آپ کی آرگنائزیشن آپ کو ٹائم پہ پیمنٹ نہیں کرے گی، آپ ان کی پیمنٹ نہیں کریں گے، وہ آگے دوسروں کی پیمنٹ نہیں کریں گے، پورا معاشرے کا بیڑا غرق ہو جائے گا، پورا معاشرے ڈیلے ہو جائے گا. سو پہلی اخلاقی ذمہ داری، انسان ہو یا آرگنائزیشن ہو یا ریاست ہو یا حکومت ہو، لاس میں نہیں جانا، نیچے کی طرف نہیں جانا، پروگرس کرنی ہے، پروفٹ ارن کرنا ہے، اور جو ذمہ داریاں ہیں ان سے عہد برا ہونے کے لیے خاطر خواہ وسائل اکٹھے کرنے ہیں. یہ ہماری اکنامک رسپانسبلٹی بنتی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں دی فاؤنڈیشن آن وچ آل ادر لیول ریسٹ. یہ وہ بنیاد ہے جس پر باقی سارے لیول جو ہیں وہ سٹے کرتے ہیں، یہ بیس ہے. اس لیے میں نے کہا تھا نا پچھلی سلائیڈ پہ پہلے میں نے کہا لیگل رسپانسبلٹی منیمم ہے، لیکن قانون کو بھی نبھانے کے لیے جیب میں پیسے ہونے ضروری ہیں. بغیر پیسے کو تو انصاف بھی نہیں ملنا، کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ وکیل کہاں سے لائیں گے؟ ٹھیک ہے جی، لٹیگیشن میں کوئی چیز چلے گی تو اس کو کیسے پورا کریں گے؟ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ بی پروفیٹیبل، بٹ بی پروفیٹیبل ود اکنامک رسپانسبلٹی، ود سوشل رسپانسبلٹی. پیسہ کمانے کا سورس لیگل ہونا چاہیے، طریقہ انلیگل نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ہے پہلی ذمہ داری. میں سم اپ کر دیتا ہوں. انسان ہو یا پھر وہ حکومت ہو یا وہ بزنس ہو، ذمہ داری ہے کہ بھائی پیسہ کمانا ہے، اکنامک رسپانسبل رہنا ہے، چونکہ پیسے کے بغیر کوئی ویلفیئر پروموٹ نہیں ہو سکتا، نہ دوائی آ سکتی ہے، نہ کپڑے آ سکتے ہیں، نہ گھر آ سکتا ہے. لہٰذا بزنس کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ آج جو پروڈکٹ پروفیٹیبل ہیں ان کو اسیس کرو یہ کب تک رہیں گے، اور اس سے پہلے کہ وہ پروڈکٹ جو ہے میچور ہو جائیں اور پھر اس کے بعد ڈکلائن پہ جائیں، نئے پروڈکٹ انٹروڈیوس کرا دو تاکہ آنے والے دور میں بھی تمہارے پاس کیش فلو ہو، اور اس کیش فلو کی مدد سے تم اپنی اخلاقی ذمہ داریاں پوری کرو، ٹائملی پیمنٹس کرو. چونکہ جب تم کسی کو پیمنٹ نہیں کرو گے وہ آگے پیمنٹ نہیں کرے گا، اس سے آگے پیمنٹ نہیں کرے گا، پورا معاشرے ڈیلے ہو جائے گا. معاشرے کو بچانا ہے تو ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا. اس لیے ہارڈ ورک کرو، نالج ارن کرو، اپنے لیے انفارمیشن کلیکٹ کرو، بزنس نالج گین کرو، تاکہ آپ سکسیسفل انسان اور آرگنائزیشن ایک سکسیسفل آرگنائزیشن کے طور پہ سامنے آ جائے. اچھا، یس، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی جیب میں پیسہ نہیں ہے، دنیا کے کسی نظام میں چلے جائیے، انصاف حاصل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. انصاف جو ہے اس کے لیے وسائل ہونے ضروری ہیں، نالج ہونا ضروری ہے، علم ہونا ضروری ہے.
تو جب تک یہ علمی ریسورسز حاصل کرنے ہیں، نالج اور کنسلٹنسی حاصل کرنی ہے، اس کے لیے بھی وسائل چاہیے. سو اٹس اے سسٹم ان وچ لیگل رسپانسبلٹیز کو پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس جیب میں پیسے ہونے چاہیے. دیکھیں اس کی بات یہ ہے، آپ پہ کوئی پینلٹی لگ جاتی ہے، چلان ہو جاتا ہے آپ کا، تو کیا آپ کی لیگل رسپانسبلٹی نہیں کہ اس چلان کو آپ پورا کریں، اس چلان کی پیمنٹ کریں آپ؟ تو پیمنٹ کیسے ہوگی؟ جب پیسے آپ کی جیب میں ہوں گے، ورنہ آپ پے نہیں کریں گے، اس سے بڑا جرم ہو جائے گا. لہٰذا لیگل رسپانسبلٹیز بھی جہاں حائل ہوتی ہیں وہاں پیسے دینے پڑتے ہیں. ہم سے کسی کا نقصان ہو جائے اس کی پینلٹی ہمیں دینی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے اس کے لیے بھی بزنس کی جیب میں، انسان کی جیب میں اکنامک رسپانسبلٹی یہ ہے کہ پیسہ ہونا ہی چاہیے تاکہ پینلٹیز کو بھی پے کیا جا سکے اور لیگل کنسلٹیشن بھی لی جا سکے. لہٰذا اکنامک رسپانسبلٹی ہے، محنت کرو، ہمت نہ ہارو اور ایک کامیاب انسان بنو، اور بزنس کے لیے ہمت کرو، محنت کرو، آئیڈیاز لاؤ، پروڈکٹ لانچ کرو، پروسیس اچھا ڈیزائن کرو، کاسٹ منیمائز کرو اور پروفٹ ارن کرو اور اپنے تمام وابستہ سٹیک ہولڈر کی ذمہ داریاں پوری کرو. اچھا وہ کیسے؟ دیکھیں بات بڑی سمپل سی. کل ہم کہہ رہے تھے کہ دیکھیے اگر آپ اسی بات کو سمجھنا چاہتے ہو تو یوں سمجھ لو، کل ہم کہہ رہے تھے کسٹمر کہتا ہے منافع نہ لو، مجھے گاڑی اچھی دے دو، کوئی پیسہ نہ کماؤ، تھوڑے پیسے کماؤ. شیئر ہولڈر کیا کہتا ہے؟ سارے پیسے میری جیب میں ڈال دو، ایک آپٹیمم کوالٹی دو، بات ختم ہو گئی. امپلائیز کیا کہتے ہیں؟ دونوں کو ہی چھوڑو، میری تنخواہ خوب بڑھا دو. ایسے ہی جی. تو امپلائیز کہتے ہیں کہ دونوں کو ہی چھوڑو، میری تنخواہ اچھی طرح بڑھا دو. اور پھر اگر آپ دیکھتے ہیں کہ باقی سٹیک ہولڈر ہیں، گورنمنٹ تو کہے گی سب کو چھوڑو، کیا کرو، سارے شیئر ہولڈر ہیں یا گورنمنٹ ہے وہ کہیں گی جی سارے کو چھوڑو، لا کے سارے پیسے ہماری جیب میں ڈال دو. سپلائر کہیں گے چھوڑو جی سب سے زیادہ پیسہ ہمیں دے دو اور یہ پیسہ بھی پانا. لیکن ادارے نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ ادارے نے بالکل پیرنٹس کی طرح سوچنا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کسٹمر کو سارا بینیفٹ دے دیا، منافع نہ لیا، گاڑی اچھی بنا دی، میرا شیئر ہولڈر شیئر بیچے گا، بھاگ جائے گا. اور اگر سارا منافع شیئر ہولڈر کی جیب میں ڈال دیا تو کسٹمر آئندہ گاڑی نہیں خریدے گا. اور اگر سارا پیسہ سپلائر کی جیب میں ڈال دیا تو باقی سٹیک ہولڈر بھاگ جائیں گے. اور اگر امپلائیز کی پے نہ بڑھائی تو امپلائیز جاب چھوڑ کے چلے جائیں گے. لہٰذا ہمیں ایک بیلنس بیہیویئر چاہیے، ہمیں ایک بیلنس بیہیویئر چاہیے کہ ہم نے پیسہ بھی کمانا ہے اور اس پیسے کو تمام سٹیک ہولڈر کی ذمہ داریوں کے مطابق ادا کرنا ہے. یہ ہے وہ چیز. اچھا بچوں، اب آ جاتے ہیں آپ لیگل اوبلیگیشنز کے اوپر. لیگل اوبلیگیشنز کیا ہے کہ ملک میں ظاہر ہے لاز کا ایک پورا سلسلہ ہے، قانون سازی ہے. تو ہم نے قانون کو کبھی بھی وائلیٹ نہیں کرنا. ہم نے ہمیشہ ایک سینس رکھنی ہے کہ معاشرہ ہمارے لیے کیا اوبلیگیشنز لگاتا ہے، کہ کیا ہم کر سکتے ہیں، کیا ہم نہیں کر سکتے. تو جو باؤنڈریز ہیں ان سے کبھی تجاوز نہیں کرنا. ہمیں معاشرہ یہ بتاتا ہے کہ ہم نے ہر صورت اس کے اندر ہی رہنا ہے اور اس کے مطابق ہی پرفارم کرنا ہے. وہ لاز بہت سارے ہو سکتے ہیں، میں نے بتایا کہ امپلائیز کے متعلق لا ہو سکتے ہیں، امپلائمنٹ پروٹیکشن لاز ہو سکتے ہیں، وہ انویسٹمنٹ پروٹیکشن لاز ہو سکتے ہیں، وہ کنزیومر پروٹیکشن لاز ہو سکتے ہیں. لیکن ہم نے ان تمام لاز کو اوبے کرنا ہے اور ان سے وائلیٹ نہیں کرنا، چونکہ یہ تو ہمارا منیمم سٹینڈرڈ ہے. اس سے تو ہم نیچے جائیں گے تو معاشرہ ہمارے ساتھ آگے نہیں چلے گا. اور یہ بالکل سمپل بات لکھیے کہ پلے بائی دا رولز آف دا گیم. رولز آف گیم، جو گیم کے رولز ہیں اس کے مطابق کھیلو، اس کے اندر رہتے ہوئے جو مرضی ارن کرو، لیکن اس سے باہر نکل کے آپ نہیں کھیل سکتے. سو لاز کیا ہے؟ لاز ہے سوسائٹی کوڈیفیکیشن آف رائٹ اینڈ رانگ. جو سوسائٹی نے کوڈیفیکیشن دے دیا ہے آف رائٹ اینڈ رانگ ود کانسیپٹ آف پنشمنٹ، ود کانسیپٹ آف پنشمنٹ، کہ جو اس کو وائلیٹ کرے گا نا اس کو سزا بھی ملے گی، ود کانسیپٹ آف پنشمنٹ. تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ ہمارا کیا جی، یو کین سے لا. لیکن جب آپ آ جاتے ہیں ایتھیکل کوڈ کی طرف یا ایتھیکل رسپانسبلٹیز کی طرف، تو یاد رکھیے ایک آسان سی بات ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ. وہ انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ اس سے بھی بڑھ کے آگے کیا، واٹ از
what is right, just and fair. میں انٹینشنلی ان الفاظ کے سامنے اردو لکھنا چاہتا ہوں. Intentionally I want to write Urdu in front of these words. What is right? Right کو میں اردو میں کہتا ہوں حق, جسٹس یا جسٹ, انصاف, فیئر, ایمانداری. انسان کو پتہ ہونا چاہیے حق کیا ہے, انصاف کیا ہے, ذمہ داری کیا ہے. یہ ہے ایتھیکل رسپانسبلٹی. We should know what is حق, what is انصاف, what is ایمانداری. So means what is right, just and fair. اگر ہم یہ سینس رکھتے ہیں تو لازم نہیں ہر چیز قانون کی سینس میں ہمیں سمجھائی جائے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو قانون کی سینس سے آگے جا کے ہمیں بتاتی ہیں کہ کیا چیز ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ دیکھیے, اگر قانون یہ کہتا ہے کہ اگر ترازو کے ایک طرف 1 کلو کا وزن رکھا ہوا ہے تو 1 کلو گڈز ہمیں دینی ہے کسٹمر کو, لیکن رائٹ, جسٹ اینڈ فیئر یہ کہتا ہے کہ اگر پلڑا تھوڑا سا گڈز والی سائڈ پہ جھک جائے تو زیادہ اچھا ہے. یہ عدل کی بجائے احسان ہو جائے گا. یہ عدل کی بجائے احسان ہو جائے گا. اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم فلینتھروپک امیج یعنی گڈ ول کی طرف چلے جائیں گے. سماجی انصاف کی بات اگر آپ کرتے ہو تو بہرحال واپس آتا ہوں, حق, انصاف اور ایمانداری کیا ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں اس کے اندر حق کی بات کیا ہے, اس کے اندر انصاف کے تقاضے کیا ہیں, اس کے اندر ایمانداری کے تقاضے کیا ہیں. لازم نہیں ہر چیز قانون ہی بتائے گا. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو قانون سے بالا تر ہو کے ہمیں سمجھ آ سکتی ہیں کہ ہاں یار ہم یہ جو بات کہہ رہے ہیں اس کے اندر انصاف کا تقاضا کیا ہے. مثال کے طور پہ دیکھیے, لا تو یہ کہتا ہے کہ مزدور کے ساتھ آپ نے جو اجرت طے کر دی ہے, جو طے ہو گئی وہ ٹھیک ہے. وہ تو لا اینڈ ڈیمانڈ, لا آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی سے بھی ہو سکتی ہے, لیبر ڈیمانڈ کیا ہے, لیبر سپلائی کیا ہے. لیکن ایتھیکل رسپانسبلٹی یہ کہتی ہے کہ جب آپ ویجز کو ڈٹرمن کرو تو دیکھو کہ اس کے اندر مزدور کے لیے نیوٹریشن پورے ہو جائیں گے, کیا اس کے لیے اندر نیوٹریشن پورے ہو جائیں گے, کیا اس کی فوڈ ریکوائرمنٹ پوری ہو جائے گی, کیا اس کی نیسیسٹیز پوری ہو جائیں گی اس کے اندر. تو یہ دیکھنا, یہ ایتھیکل رسپانسبلٹی ہے. لا نہیں کہتا, لا تو کہتا ہے ٹھیک ہے حکومت نے کہہ دیا 16,000 روپیہ پر منتھ تنخواہ, 16,000 پر منتھ منیمم سیلری, آپ منیمم دے کے فارغ. لیکن آپ اس سے ہٹ کے اگر سوچیں کہ یار کیا 16,000 روپے میں فروٹ خریدا جا سکتا ہے, پھل خریدا جا سکتا ہے, کپڑا, مکان, بجلی کا بل پورا ہوتا ہے. اگر نہیں ہوتا تو ہمیں ذرا پھر سوچنا چاہیے یار 16 ہی کیوں, 20 کیوں نہیں, 22 کیوں نہیں, 24 کیوں نہیں. تو دس از وٹ وی کین دا ایتھیکل رسپانسبلٹی. یہ صرف ایک فیکٹر پروڈکشن ہے, باقی میں بھی آپ سوچیں گے. اب آ جاتا ہے فلاسفیکل امیج. فلاسفیکل امیج جب آتا ہے, فلینتھروپک امیج آتا ہے, تو اس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ آپ معاشرے کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہو, آپ اچھی کوالٹی آف لائف کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہو. یعنی آپ اپنے کمائے ہوئے پروفٹ اور سرپلس میں سے what you can give, آپ اس سرپلس میں سے کتنی چیریٹی کر سکتے ہو, معاشرے کے لیے بہتری کیا کر سکتے ہو. اس کا تعلق آپ کے برانڈ امیج سے بھی ہے, آپ کے مارکیٹ امیج سے بھی ہے, اور اس سے بھی ہے کہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں, کیا دے سکتے ہیں. تو دیکھیے بات سمپل سی ہے کہ اگر ایک جوس کا پیکٹ جو ہے وہ لمیٹیشنز کے اندر اپنے پروسیس میں 245 ملی لیٹر سے لے کے 255 تک ہو سکتا ہے, تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ اس کو 255 سے لے کے 265 تک کو 5 ملی لیٹر دوسروں سے زیادہ کیوں نہ رکھا جائے, تاکہ ہم ریسورسز میں سے کچھ ریسورسز زیادہ دیں. یہ معاشرے کی طرف کے لیے ہماری طرف سے کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے. جو دوسرے گاڑیاں بنا رہے ہیں وہ جو سیفٹی سٹینڈرڈ دے رہے ہیں وہ لا کے مطابق ہیں, لیکن ہم کیوں نہ ایسا کریں کہ اس سے اوپر جا کے سوچیں کہ جس انسان نے اسے چلانا ہے اس کی لائف کتنی قیمتی ہے, ہم اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں.
تو یہ چیز ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کہیں پہ جو ہے وہ کسی، میں کمپنیز کے نام نہیں لیتا، ان کی طرف سے کنٹریبیوٹ کی جاتی ہیں، وارڈ کنٹریبیوٹ کی جاتی ہیں، آپریشن تھیٹر کنٹریبیوٹ کیے جاتے ہیں، میڈیکل اکوپمنٹ کنٹریبیوٹ کیے جاتے ہیں، تاکہ دنیا میں، معاشرے میں ویلفیئر کو پروموٹ کیا جا سکے. تو یہ ہے فلینتھروپک امیج، یعنی یہ ایتھیکل رسپانسبلٹی سے بھی اوپر جا کے آپ سوچتے ہیں کہ ہم معاشرے کو کیا دے سکتے ہیں. اب یہ سینس جو ہے اس کو میں مزید کلیئر اس طرح سے کر سکتا ہوں کہ جیسے آپ اپنی 55 ایئرز آف ایج میں پہنچیں گے یا 58 پہ پہنچیں گے، تو اس وقت سوچیں گے کہ اچھا یار ہم نے ICMA بھی کر لیا، چلے ہم نے PhD بھی کر لی، ہم نے مزید کوالیفائی بھی کر لیا. اب یہ ہے کہ اب ہم ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں، ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں، تو ہم معاشرے کو اس سے بھر کے کیا دے کے جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے اس وقت ریٹائر ہوتے ہوتے آپ کے ذہن میں آئے یار 8-10 PhD پروڈیوس کرا دیتا ہوں، لوگوں کے تھیسز اڑے میں یہ کلیئر کرا جاتا ہوں، چلو جاتے جاتے میں اپنے حق سے اوپر جا کے اس معاشرے کو کچھ دے جاؤں جو کل کو جو ہے آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو سکے. تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ فلینتھروپک گڈ ول ہے کہ آپ اس سے اوپر کتنا کر سکتے ہیں. وہ جو ڈیوٹی ہے اس سے بڑھ کر پھر ایتھیکل، اور ایتھیکل سے بڑھ کر پھر یہ کہ اوور آل معاشرے کو کچھ دے جائیں، اس کے لیے کچھ کر جائیں. اب اس کے اندر جتنا زیادہ کنٹریبیوٹ کریں گے، ظاہر ہے سیکریفائی بھی اتنا زیادہ ہے. لیول آف کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹیز، دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ ایک اچھی اسٹریٹجی بناتے ہیں جس کے لیے آپ فنڈامنٹل اسٹریٹجک اینڈ آپریشنل امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں، آپ انوویشن کو پروموٹ کرتے ہیں، آپ سسٹینیبل بزنس ماڈل بناتے ہیں. تو یہ نہیں کہ یہ فائدہ مند نہیں ہے، معاشرے کے لیے بینیفیشل ہے. جیسے کہ دیکھیے اس سے بہت سے لوگ وسائل کمائیں گے، اپنے بچوں کی پرورش کریں گے، یہ پروڈکٹ کامیاب ہوں گے، کنزیومر انہیں یوز کریں گے، اور اوور آل معاشرے کو بہت فائدہ پہنچے گا. لیکن اگر آپ اس سے بڑھ کر فلینتھروپک امیج پہ سوچتے ہیں، آپ کمپلائنس پہ جاتے ہیں، آپ اخلاقیات کو بھی زیر بحث لاتے ہیں، اسپرٹ آف لا کو بھی زیر بحث لاتے ہیں، آپ کمپلائنس پہ جاتے ہیں، آپ اخلاقیات کو بھی زیر بحث لاتے ہیں، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ میڈیم ٹو ہائی اسٹریٹجک اینڈ آپریشنل امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں، اور پھر معاشرے کے لیے آپ اور بینیفیشل ہو جاتے ہیں، چونکہ آپ اینگل سے سوچتے ہیں کہ معاشرے کو اور فائدہ پہنچایا جائے. لیکن آپ پھر اور وسائل نکالتے ہیں اور لوگوں کو پرووائڈ کرتے ہیں سکلز، اور اس کی فنڈنگ کرتے ہیں جس سے ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہو، لوگ بہتر ہو. ٹھیک ہے، تو آپ اسٹریٹجک امپیکٹ بھلے تھوڑا اور کم ہو جائے آپ کا، لیکن یہ گریٹ بینیفٹ ہوگا معاشرے کے لیے کہ آپ نے ناکارہ لوگوں کو کامیاب کر دیا، ان کی سکلز کو بڑھا کر انہیں معاشرے کا ذمہ دار شہری بنا دیا. تو ہو سکتا ہے کہ ان دیٹ سینس آپ اسٹریٹجیکلی امپیکٹ اتنا اچھا کریٹ نہ کریں، لیکن معاشرے کے لیے آپ بہت بیسٹ کر جائیں گے. تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی ایک اپروچ ہے صرف کارپوریٹ فلینتھروپک کی. فلینتھروپک جس کو میں نے اوپر ٹاپ لیول پہ کیا ہے، کہ آپ اس سے بھی اوپر جا کے سوچتے ہیں کہ بھلے ہمیں منافع اتنا نہ ہو، اس کو چھوڑ دو تم، بہتر یہ ہے کہ گریٹ بینیفٹ امپیکٹ کیا جائے. جیسے میں ابھی نام تو نہیں لینا چاہتا تھا، لیکن یونیلیور کی مثال دینی پڑ گئی مجھے کہ ابھی آپ نے سنا نا ایک ایڈ آیا، انہوں نے کہا جی میں ہمیشہ لائف بوائے کو پروموٹ کرتا ہوں یا کرتی ہوں، لیکن آج میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی بھی صابن ہے اس سے ہاتھ دھو لیجئے، لازم نہیں میرا صابن خریدیں. تو اس سے ظاہری بات ہے ان کا اپنا صابن شاید نہ بکے، لوگ کے یہاں جو بھی صابن ہے ٹھیک ہے، لیکن اس سے بینیفٹ معاشرے کو بہت زیادہ ہو جائے گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کا جو اسٹریٹجک آپریشنل امپیکٹ ہے شاید تھوڑا کم ہو جائے، لیکن اس سے معاشرے کو بڑا بینیفٹ ہو سکتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں کہ جہاں پہ آپ جا کے پھر بالکل ہی کارپوریٹ فلینتھروپی سوچتے ہیں اور اس کے اینگل سے چلتے ہیں. اینیوے دیکھتے ہیں آپ بچوں کو کچھ سوالات ہیں. ہاں سرپلس آن اٹ، دیکھیے سرپلس کی بات میں یہ کرتا ہوں اس لیے میں نے کی تھی کہ دیکھیے ہم خرچ تو اسی میں سے کر سکتے ہیں نا جو ہمارے پاس سرپلس ہے، جو پڑا ہوا ہے، جو ہم نے کمایا ہے.
تو جب ارن ہی نہیں کیا، اسی لیے تو سب سے پہلے کہا تھا اکنامک رسپانسبلٹی، کماؤ گے تو ویلفیئر پروموٹ کرو گے نا، کماؤ گے تو سرپلس ہوگا، سرپلس ہوگا تو اس میں سے کچھ معاشرے پہ خرچ کرو گے نا، ورنہ کہاں پہ خرچ کرو گے. ٹھیک ہو گیا بچوں؟ باقی جو ہے وہ انٹرسٹنگ کویسچن ہے میرے پاس جو ہے منصور انصاری کا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے باقی لوگوں کا، تو وہ مزے کا ہے. لیکن بہرحال اس کے اندر جو آپ نے میرے ساتھ ڈسکس کیا رسک مینجمنٹ، تو رسک مینجمنٹ یہ ہے کہ جو اسٹریٹجی ہم لے کے چلتے ہیں اس میں رسک انالیسس بھی کر لیں، کہ ایسا نہ ہو کہ کلیپس کر جائے اور کلیپس کرنے سے بہت بڑا نقصان ہو. تو نقصان سے بچنے کے لیے مزید رسک سے بچا جائے، تو رسک کم لیں گے تو الٹیمیٹلی وہ بھی بینیفیشل ہے، اوائڈ کیا جائے رسک کو. اس لیے یار رسک مینجمنٹ لکھا ہے، میں نے اس کو اتنی امپورٹنس نہیں دی تھی. اچھا بچوں، تو بات یہ ہے کہ آپ بالکل ہی اپنی اسٹریٹجی پہ فوکس کرتے ہو، مکمل طور پہ منافع کمانے کی کوشش کرتے ہو، تو ایسا نہیں کہ اس کا فائدہ نہیں، اس کا بھی فائدہ ہے. لیکن اگر تھوڑا سا کمپلائنس یعنی ایتھکس پہ بھی خرچ کر دیتے ہو تو بینیفٹ اور بڑھ جائے گا. اور اگر بالکل ہی آپ اس سے بھی آگے بڑھ کے اس سے بھی ایک سٹیپ اور آگے لے چلے جاتے ہیں اور آپ کارپوریٹ فلینتھروپی پہ کام کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اسٹریٹجی پہ لٹل امپیکٹ آ جائے، جتنا منافع آپ چاہتے ہیں اتنا نہ آئے، لیکن یٹ ڈیٹ کیا ہوگا آپ کا، کہ آپ جو ہے وہ یہاں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کو میری اسکرین نظر آ رہی ہے. آئی تھاٹ کوئی ٹچ کر دیا میں نے. میں اسکرین دوبارہ شیئر کرتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. ایک منٹ میں اسکرین دوبارہ شیئر کرتا ہوں، مائٹ بھی میرا ہاتھ لگ گیا. جی اب ٹھیک ہے، اب نظر آ رہی ہے اسکرین آپ کو؟ کین یو سی دا اسکرین؟ یس، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. اوکے اوکے جی، بالکل صحیح، بالکل صحیح. تھینکس فار یور کمنٹس. اچھا، تو اب یہاں پہ میں بات کر رہا تھا کہ یہ چیز ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اسٹریٹجیکلی زیادہ امپیکٹ نہیں آئے گا لیکن بینیفٹ معاشرے کے لیے اور بڑھ جائے گا. آگے بڑھتے ہیں، مزید بات کرتے ہیں. دیکھیے، کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی اور اویئرنیس، وقت کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں معاشروں کو اس کی جو اویئرنیس ہے وہ بڑھی ہے. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس سٹیج پہ آج ہم کھڑے ہیں امیجیٹلی آج یہاں نہیں پہنچ گئے تھے. آہستہ 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 اویئرنیس بڑھتی گئی ہے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے متعلق. اور آج جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ کنسرنڈ ہیں، لوگ جو ہیں وہ زیادہ جو ہے سوچتے ہیں اوزون لیئر کے بارے میں، اور بات کرتے ہیں ٹیسٹنگ آف پروڈکٹس آن اینیملس. وائی، کیوں؟ اور ایک جنرلی سوشل اویئرنیس لوگوں کے اندر زیادہ آئی ہے پہلے کی نسبت. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم جس سٹیج پہ کھڑے ہیں یہ پہلے ایسا نہیں تھا. آج لوگوں کو گرین ہاؤس گیسز کا زیادہ پتہ ہے کہ بزنس میں گرین ہاؤس گیسز کی جو ہے فائر ہوتی ہے. اوزون لیئر کے بارے میں آج لوگوں کو زیادہ پتہ ہے. اسی طرح ٹیسٹنگ آف پروڈکٹس آن اینیملس کا آج لوگوں کو زیادہ پتہ ہے. جنرلی گریٹر سوشل اویئرنیس پیدا ہوئی ہے. تو یہ جو ڈیزاسٹرز ہیں یہ سارے جو آج دیکھ رہا ہے معاشرہ، اس کا پہلے اتنا احساس نہیں تھا. لیکن آج لوگ جو ہیں وہ انویلنگ ہیں کہ ہمیں ایسی گروتھ نہیں چاہیے جس سے معاشرتی قدریں تباہ ہو رہی ہیں، جس سے ہماری انوائرمنٹ ڈیمیج ہو رہی ہے. تو دس از گریٹ کنسرن آف کی اسٹیک ہولڈر ٹوڈے ایز کمپیئر ٹو دا پریویس ون. اس کا مطلب ہے معاشرے میں اویئرنیس ود دا پیسج آف ٹائم بڑھتی چلی جا رہی ہے. آل دو کہ یہ کام پہلے شروع ہوا ڈیولپ نیشن سے، پھر اس کے بعد پھیلنا شروع ہو گیا، اور پھر آتے 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 اویئرنیس جو ہے وہ اب مڈل ایسٹ اور اس کے بعد ایشین کنٹریز اور پھر افریقن کنٹریز تک پھیل رہی. تو یہ اویئرنیس جو ہے بڑھتی جا رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہم جو بھی غلطیاں کر رہے ہیں اس کا نقصان بہرحال ہمیں بیئر کرنا ہے. وہ کیسے؟ دیکھیے، آج بزنس انوائرمنٹ کی پرواہ نہ کرے، وہ ربش پروڈکشن اور ہارمفل امیشنز کرتا رہے، پولوشن پھیلاتا رہے، کل نقصان کیا ہوگا؟ کل چینجنگ انوائرمنٹ ہوگی اور وہی انوائرمنٹ بزنس کو امپیکٹ کرنا شروع کر دے گی. یعنی اس کا ایفیکٹ صرف ایک سائڈ پہ نہیں آئے گا، اس فیکٹ دونوں سائڈ پہ آئے گا. آپ ماحول کو ڈیمیج کرو، کل ماحول بزنس کو ڈیمیج کرے گا. آپ ریسورسز ویسٹ کرتے جاؤ، پانی زمین سے نکالتے جاؤ، ضائع کرتے جاؤ، ٹھیک ہے جی، فوڈ اینڈ واٹر کو ضائع کر رہے ہو، را مٹیریل کو ضائع کر رہے ہو، کل یہی را مٹیریل جو ہے وہ شارٹ ان سپلائی ہوگا
جب شارٹ ان سپلائی ہوگا تو یہ مہنگا ہو جائے گا اور اس کی کاسٹ اور را مٹیریل مہنگا ہو جائے گا، تو کل آپ کو بھی یہ بیئر کرنا پڑے گا۔ آج آپ ڈسٹرکشن کر رہے ہیں نیچرل ایپیٹائٹ کی، کل نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کو پور انوائرمنٹ ملے گی جس کے اندر ٹاکسک گیسز بھی ہوں گی، ہیلتھ بھی پور ہوگی، کسٹمر جو ہے اس کو بھی نقصان ہوگا، تو اوورآل نقصان اپنا ہی کریں گے۔ آج آپ اینیمل اینڈ اسپیشیز کی پرواہ نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، کل نتیجہ یہ ہوگا کہ گورنمنٹ آپ پہ پینلٹیز امپوز کر رہی ہوگی اور آپ کو پھر بعد میں پینلٹیز پے کرنی پڑے گی، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے کچھ بزنس یونٹس ہیں انہیں لاک آؤٹ کر دیا جائے اس لیے کہ آپ نے ماحول کو ڈیمیج کیا ہے۔ تو دونوں طرف امپیکٹ ہے، ٹھیک ہے، ماحول انوائرمنٹ کو بزنس اگر تباہ کرے گا تو کل انوائرمنٹ بزنس کے اوپر ایفیکٹ کرے گی، لہٰذا یہ رسپانسبل بیہیویئر نہیں چلے گا۔ ہمیں سوچنا پڑے گا جس چیز کو آج ہم ڈیمیج کر رہے ہیں کل وہی چیز ہمارے لیے ایک مصیبت بن کے کھڑی ہو جائے گی، تو وی ہیو ٹو لرن اٹ، ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں اس کو کس طرح سے بہتر کرنا ہے۔ اور اس کے اوپر صرف یہ نہیں کہ ان کی ذمہ داری ہے، تمام جتنے بھی لوگ آج یہاں پہ موجود ہیں، جتنے بھی لوگ اس کو سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ پینلٹیز مینس یعنی کہ حکومت جرمانے کرے گی، سلمان علی، حکومت جرمانے کرے گی ان کو پھر کل کو، اور وہ پینلٹیز پھر کل کو پے کرنی پڑے گی انہیں، تو یہ تو آبویس ہوگا نا جی کہ پھر جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ کو اس کو فیس کرنا پڑے گا۔ تو یہ ہے، یہ ایکشن کا ری ایکشن ہے، ایکشن کا ری ایکشن ہے، یعنی کہ غیر ذمہ داری سے چلتے جائیں اور کام چلتا جائے گا۔ چلیں اسی بہانے ایک ذرا آپ جنرل نالج، اسی جتنا آپ نے پڑھا اس کے اوپر ایک ذرا دیکھیں آپ کے جنرل نالج پہ کیا امپیکٹ آیا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں نیچرل ایپیٹائٹ وہ ایپیٹائٹ ہوتی ہے جس کو کھا کے جو قدرتی جو برڈز ہیں، جو اسپیشیز ہیں وہ زندہ ہیں، تو اس کو ہم نیچرل ایپیٹائٹ کہتے ہیں، قدرتی خوراک ان جانوروں کی، تو ہم اس کو تباہ کر رہے ہیں تو کل یہ جانور نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا جی، تو اس کا بھی نقصان پھر بیئر کریں گے ہم لوگ۔ تو دیکھیے ہم اس کے اوپر ایک جنرل نالج پہ بات کرتے ہیں آپ کے۔ Which of the following is not a way in which business can reduce the amount of damage they can cause to environment؟ اس میں سے کون سا ایسا طریقہ ہے جس سے جو انوائرمنٹ پہ ڈیمیج پہنچ رہا ہے، انوائرمنٹ پہ جو نقصان پہنچ رہا ہے وہ کم نہیں ہوگا؟ باقی سے تو ہوگا لیکن ایک سے نہیں ہوگا۔ اب سوال ہے کہ وہ ایک کون سے والا ہے جو باقی چار امپیکٹ کریں، ایک نہیں کر رہا۔ فروا اکرام کا آنسر آ گیا لیکن میں ابھی بتاؤں گا نہیں، باقی بچے بھی بھیج دیتے ہیں پھر بات کرتا ہوں۔ آپ کے آنسر جواد بخاری کا صحیح آنسر ہے، فروا کا صحیح آنسر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اینڈ ناؤ آئی ایم ویٹنگ فار دا ادر آنسرس۔ تحریم کا آنسر آ گیا، ثنا جاوید کا آنسر آ گیا مجھے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد مجھے جو آنسر آیا ہے وہ ہے شیخ عثمان کا، کائنات کا، ٹھیک ہے جی۔ آمنہ صداقت کا آنسر آیا ہے، ٹھیک ہے۔ منصور انصاری کا، نینم سرنڈیز کا آیا ہے۔ تو یہ مجھے آنسرز آئیں گے۔ اب یہ جو آنسرز آئے ہیں مجھے، اس میں سے میجورٹی آنسر ایک ہی ہے اور وہ ہے اے۔ رحیلہ بطول کا آنسر بھی اے ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ اے ہی انہوں نے کیوں چوز کیا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب ہم انوائرمنٹ کی امپرومنٹ کی بات کرتے ہیں یا انوائرمنٹ کی بہتری کی بات کرتے ہیں، تو اگر ہم ری سائیکلنگ اچھے طریقے سے کریں تو ہم اسی پانی کو جس سے ہم نے پہلے اپنی کوئی چیز واش کی تھی پروڈکشن پروسیس میں، ری سائیکل کر کے اسی سے دوبارہ پروڈکشن کر لیں گے، اسی سے دوبارہ واش کر لیں گے، تو اسی سے دوبارہ واش کر لیں گے تو واٹر ویسٹ کیا ہوگا؟ کم ہو جائے گا، تو اس سے ماحول میں بہتری آئے گی۔ تو یہ بات ٹھیک ہے۔ ری ڈیزائن دا پروڈکٹ یوز فیور مٹیریل، ایک ایسا پروڈکٹ ڈیزائن کیا جائے اس میں مٹیریل نسبتاً کم استعمال ہو۔ تو یہ مٹیریل بعض ایسی جگہ جہاں ہم مٹیریل لگا کے فائدہ نہیں کر رہے تھے، نقصان کر رہے تھے، مٹیریل کا ہم نے کم یوز کیا، مٹیریل کا کم یوز کیا تو الٹیمیٹلی کاسٹ بچا لی، کاسٹ بھی بچا لی اور مٹیریل بھی کم یوز ہو گیا، اس سے بھی انوائرمنٹ بیٹر ہوگی۔ اب آپ کہیں گے سر ایسی کون سی جگہ جہاں ہم مٹیریل زیادہ یوز کر رہے تھے اور بعد میں پتہ چلا کہ کم کرنا چاہیے تھا؟ میرے نزدیک اس کے اندر میں آپ کو جو آپ کے قریبی مثال ہے وہ کار کی مثال دے سکتا ہوں۔ ہم 72 سے لے کے ایئر 2090 تک جو گاڑیاں بناتے رہے، ہم نے ان کے ٹھوس ٹھوس کے اسٹیل لگایا، اور ہر کمپنی نے ثابت کرنے کی کوشش کی، چاہے وہ واکس وین تھی یا ٹویوٹا تھی، کہ اگر میٹل زیادہ لگایا جائے تو گاڑی مضبوط بنتی ہے، اس کی باڈی بھی مضبوط بنائی جائے۔ ایکسیڈنٹس میں ہم نے دیکھا کہ جو مضبوط گاڑیاں اس کے اندر سے زخمی کو نکالنا یا انجرڈ پرسن کو نکالنے کے لیے کٹر لانے پڑتے تھے، کٹر لانے تک وہ بیچارہ ویسے ہی بلیڈنگ سے مر جاتا تھا۔
فیوچر میں آگے ثابت ہوا کہ گاڑی کی جو ہے نا چیسی مضبوط کرو، جس کے اوپر انجن لگا ہے، جس کے اوپر سیٹس لگی ہیں، اس کی جو باڈی ہے ایلومینیم کی بھی بنا دو، اچھے سٹیل سے بھی بنا دو تو کافی ہے. ایک تو وہ لائٹ ویٹ ہوگا، فیول بچے گا، فیول اس کی تھرو آؤٹ لائف فیول بچے گا، اور سیکنڈلی وہ تو پروٹیکٹ فرام دا انوائرمنٹ ہے. میٹل تو ویسے بھی لگا کے انسان کو نہیں بچا سکتا، بچائے گی تو اچھی چیسی اور اس کے اندر سیفٹی سٹینڈرڈز، جس کے اندر وہ کیا ہوتے ہیں سیفٹی بیگز، بیلٹس، وہ سیو کریں گی جس نے اس کو بندے کو پکڑ کے سیٹ کے اوپر رکھنا ہے، اور سیٹ جڑی ہوئی ہے کس کے اوپر؟ چیسی کے اوپر. تو یہ نالج آیا. ورنہ پہلے ہم کیا کر رہے تھے، ہم چادر بھی موٹی لگا رہے ہیں، سٹیل بھی زیادہ لگا رہے ہیں، نتیجہ یہ کہ ہم ساری دنیا ساری دنیا ہی ویسٹ کر رہی تھی مٹیریل کو. اب پتہ چلا اس کے ویسٹ کرنے سے پیٹرول بھی ویسٹ کیا ہم نے اور قیمتی جانیں بھی ضائع کی. تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جب سمجھ آتی ہے، اب پتہ لگتا ہے کہ یار پیٹرول فلٹر اسٹیل کا بنانا ہی نہیں چاہیے تھا، پیٹرول فلٹر میں ہمیں لگانا ہی پلاسٹک چاہیے تھا. اب پتہ لگتا ہے مڈ گارڈ اسٹیل کے بنانے ہی نہیں چاہیے تھے، زنگ لگتا تھا، اس سے بھی پولوشن پھیلتا تھا، وہ بھی ہمیں پلاسٹک کے بنانے چاہیے تھے، یا پلاسٹک کے بھی نہیں، پلاسٹک کے ویسٹ کے بنانے چاہیے تھے. تو وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے سیکھا ہے کہ ہم نے کیا نقصان کیا ہے. اب کیئرفل پروڈکشن پلاننگ، اگر آپ کیئرفل پروڈکشن پلاننگ کرو گے تو الٹیمیٹلی ٹائم بھی سیو کرو گے، فیول بھی سیو کرو گے، انرجی بھی سیو کرو گے، اس سے بھی پولوشن کم پھیلے گا. جس سے فرق نہیں پڑے گا وہ ہے ری برانڈنگ، کہ ایک بس ہے اس کا نام ہے خان بس سروس، آپ نے اس کا نام نیو خان رکھ دیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. برانڈ خان ٹریول سروس تھا، اب وہ نیو خان ٹریول سروس ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے. ایج کیبل تھی، وہ نیو ایج کیبل بن گئی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ برانڈ ہی چینج کیا نا آپ نے، اس سے تو ریسائکلنگ پہ تو کوئی امپیکٹ نہیں آتا. لہذا ری برانڈنگ سے کوئی ایسا خاص امپیکٹ نہیں ہوتا. امپیکٹ جو ہے بہرحال انہی چیزوں سے ہوتا ہے جن کا میں نے ذکر کیا. تو اے آنسر جن بچوں نے بھیجا ہے وہ ہے انٹیلیجنٹ بچے، اور جنہوں نے اے نہیں بھیجا انہیں ہوپ لیس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے ساتھ رہیں گے تو وہ بھی انٹیلیجنٹ ہو جائیں گے. ابھی ذرا تھوڑے انٹیلیجنٹ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو انٹیلیجنس ہے یہ ایک ایسی چیز ہے، وہ کہتے ہیں کامن سینس از اے سینس وچ از ناٹ کامن. اگر ہوتی تو میں آپ سب بچوں سے کہتا کہ 10 ٹیکے جو ہے انٹیلیجنسی کے لگوا دیجیے، لیکن اس کے میڈیکل سٹور پہ کوئی اس کی بھی جیسے کرونا کی ویکسینیشن نہیں بنی، اس کی بھی کوئی ویکسینیشن نہیں ابھی تک بنی. اس کا ایک ہی حل ہے کہ سمجھدار لوگوں کے ساتھ رہا جائے، ان سے گپ شپ کی جائے، ان سے نالج سیکھا جائے، اور ریڈنگ اچھی کی جائے. سب سے اچھی بات ریڈنگ اچھی کی جائے، پڑھا جائے، اسی سے ہم امپروو کر سکتے ہیں، اور کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا. اس لیے کہ ایک بات یہ بھی میں آپ بتاتا ہوں کہ ایک عرصے تک ہم جو ایفرٹس کرتے ہیں وہ ویسٹ بھی ہوتی رہتی ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ہم ایفرٹ صحیح ڈائریکشن میں نہیں کرتے. مثال کے طور پہ اگر ہم بک کی غلط پکڑ لیتے ہیں، ہم ایگزام تیار کرنے کے لیے طریقہ کاری غلط اختیار کر لیتے ہیں، تو ہم کوالیفائی نہیں کر سکتے. سمارٹ ورک یہ ہوتا ہے کہ پہلے ڈائریکشن ٹھیک کی جائے، کہ اپنی ڈائریکشن کو ٹھیک کیا جائے. جب ڈائریکشن ٹھیک ہوگی تو الٹیمیٹلی آپ زیادہ گین کریں گے. مثال کے طور پہ اکثر بچے کہتے ہیں کہ اچھا جی آپ ایسا کریں کہ مینجمنٹ کی کوئی بک لکھ دیں. بھی اچھی بات ہے، مینجمنٹ کی بک پڑھ لیجئے، لیکن سمارٹ ورک یہ ہے کہ بک کو پڑھتے وقت یہ تو دیکھ لیا جائے کہ اس کے اندر ہمارے کورس آؤٹ لائن کے ٹاپک کون کون سے ہیں، اور اگر ٹاپک اس میں جو ہیں وہ پڑھ لیجئے. باقی ٹاپک کیا ہے، ٹیچر نے جو نوٹس بنائے ہیں اس کا فائدہ اٹھائیے، کیونکہ اس نے نوٹس بنائے کیوں ہیں؟ چونکہ وہ جانتا ہے کہ ان سلائیڈ نوٹس بنانے کی وجہ یہ کہ وہ جانتا ہے کہ ایک بک سے ایک کورس کور نہیں ہو رہا، لہٰذا اس نے اسکیٹرڈ سورسز سے اکٹھا کر کے ان کو بنایا ہے. تو آپ اس کا فائدہ اٹھائیے. تو سمارٹ ورک اسی کو کہتے ہیں کہ آپ بینیفٹ لیجئے. تو اسٹڈی ہمیشہ انسان کو پے بیک کرتی ہے. اچھا بچوں، اب جہاں تک بات ہے ریڈنگ کا طریقہ، ٹھیک ہے بیٹا، میں جواد بخاری میں نے آپ کی بات نوٹ کر لی ہے، میں اس کے اوپر ضرور کسی دن بات کروں گا. ٹھیک ہے، بلکہ اگلے ویک کی جو بھی سیشن آئے گا اس کے اندر میں اس پہ بات کروں گا. ٹھیک ہے. جی بیٹے، آپ کے فادر نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ جو اچھا دوست ہے وہ آپ کی کتاب ہے، آپ کا استاد ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یو آر ویری رائٹ، یور فادر از اے گریٹ پرسن. جن کے پیرنٹس اتنے گریٹ اور اچھے ہوں ان بچوں کی کامیابی تو اور بھی ضروری ہوتی ہے. اس کی وجہ کہ میرے الفاظ بے شک آپ کو تھوڑے برے لگ جائیں کہ وہ بچے بے شک کامیابی ڈیزرو کرتے ہیں یا نہیں کرتے مجھے نہیں پتا، لیکن ان کے پیرنٹس ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کے بچے کامیاب ہو جائیں. اس لیے انشاءاللہ آئی ہوپ سو فار آپ کوالیفائی کر گئے تو میرے لیے دعاؤں کا بہت بڑا ذخیرہ بن جائے گا انشاءاللہ. تو یور پیرنٹس ڈیزرو دیٹ کہ آپ کامیاب ہوں. سو دیر فار پلیز ڈو یور بیسٹ ایفرٹ. آپ اپنی بیسٹ ایفرٹ کریں تاکہ ہم اس کو اچیو کریں. اچھا بچوں،
बैक टू द पॉइंट, वापस अपने बात के ऊपर आते हैं। यहाँ पे एक बात मैं शुरू में आपसे कह गया था, अब यहाँ पे मैंने आपको ये जिम्मेदारी बता दी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है, क्या है, इसके मतलब क्या है, इसके जर्नल एस्पेक्ट्स क्या हैं, बिजनेसेस के अंदर ला के मैंने आपको मिसाल दी कि क्या है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रोडक्ट को अच्छी तरह डिज़ाइन करो, मटेरियल को वेस्ट से बचाओ, अच्छी प्रोडक्शन प्लानिंग करो, कॉस्ट को बचाओ, ये सारी बातें आपके सामने आ गई। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है जिसको मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ तफसील के साथ। ये वर्ड है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी सस्टेनेबिलिटी का वर्ड मल्टीपल्स टाइम जो है हम यूज करते हैं। क्या है सस्टेनेबिलिटी? सस्टेनेबिलिटी ये है कि मैं आसान अल्फाज में पहले बताऊंगा, आप वसाइल का इस्तेमाल करें, रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें, वो आपका हक है, लेकिन इनका इस्तेमाल इस तरह से करें कि ये आने वाली नस्लों के लिए दस्तयाब हो सके। यानी यूज ऑफ रिसोर्सेज in a way that they are available for upcoming generations। रिसोर्सेज, यूज ऑफ रिसोर्सेज करो, इस तरह से करो कि वो इस्तेमाल आप भी करें और आने वाली नस्लों के लिए भी वो दस्तयाब रहे। यूज ऑफ रिसोर्सेज इन अ वे दैट दे आर अवेलेबल फॉर अपकमिंग जनरेशंस। इसको ये भी पांच जगह लिखा होता है कि डोंट कॉम्प्रोमाइज द नीड ऑफ द अपकमिंग जनरेशन, यानी यूं भी लिखा होता है डोंट कॉम्प्रोमाइज द नीड्स ऑफ अपकमिंग जनरेशन। जो अपकमिंग जनरेशन है उनकी नीड्स पर कभी भी कंप्रोमाइज ना करना। तो देखो ये भी अक्सर लिखा होता है, लेकिन फिर आपके जहन में आएगा सर ये कैसे हो सकता है, पानी भी इस्तेमाल करें, मछलियां भी पकड़ के खाएं, ठीक है जी, अच्छा, और उसके साथ साथ हम जो है फल भी खा रहे हैं, पेट्रोल भी निकाल रहे हैं, तो कैसे आने वाली नस्लों के लिए दस्तयाब होगा? असल में आप इस्तेमाल में एक गैप रखें, इतना गैप रखें कि ये चीजें अपने आप को रीप्लेनिश कर सकें। रीप्लेनिश करने का मतलब ये है कि आप पानी इस्तेमाल कर रहे हो, थोड़ा वक्फा दो, बारिशें हो जाएं, बारिशें होने से पानी दोबारा आएगा, वो जमीन में रिस के फिर चला जाएगा। बड़े बड़े समझदार थे हमारे बुजुर्ग, जो घर इस तरह का बनाते थे कि ये प्लॉट है, जिम्मेदार थे, बड़े बड़ी जमीनें थी, ये दो कमरे और वॉशरूम हमेशा यहाँ होता था स्टार्टिंग पे, ताकि वाटर वेस्ट कम से कम हो, दरवाजे के साथ वॉशरूम, बाहर से भी आके कोई यूज करना चेक कर ले, और वाटर वेस्ट कम हो, चूंकि ड्रेनेज लाइन जितनी लंबी होगी पानी उतना ज्यादा वेस्ट होगा। वेरी इंटरेस्टिंग यूज है इस तरह से। तो क्या है, मैं जो बात कह रहा हूँ वापस आता हूँ कि आप इस्तेमाल करें लेकिन एक गैप दे दें, ताकि बारिशें होने से पानी जो है, हमारे बुजुर्ग जो थे उन्होंने हर गांव में जो है वो एक छप्पड़ बनाया होता था, जिसको हम राहड़ कहते हैं, या जिसको आप जो है वो कह सकते हैं गरकी कह सकते हैं, उसके अंदर पानी इकट्ठा कर लेते थे। वो पानी वहां से रिसता रहता था और रिस के ज़मीन के मसाम में वापस चला जाता था। नेचुरल फिल्ट्रेशन की वजह से वो खुद बहुत साफ होकर ज़मीन के नीचे सतह ज़मीन में चला जाता था, और उसका बड़ा फ़ायदा था। जब से शहर मल्टीपल माइल्स तक आपने पक्के कर दिए, सड़कें बना दी, और उसके बीच में आपने बारिशी डैम भी नहीं बनाए, ताकि जो बारिशों का पानी आता है वो बेशक नाले से इकट्ठा करके उस डैम में डाल दिया जाता है, क्योंकि जब बारिश का पानी आता है नाले का पानी भी साफ हो जाता है, उसमें बारिश के पानी ज़्यादा होता है, आप उसको डैम में डाल देते, वहाँ से पानी या तो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होता है, या इसके ज़मीन में जाता तो सतह ज़मीन से पानी ऊपर आ जाता। तो ये होता है कि आप उसको यूज़ भी करें। इसी तरह आप फिशिंग करें तो फिशिंग का जो टेन्योर है, जिसमें उनका ब्रीडिंग सीजन आ रहा है, उसके अंदर मछलियाँ ना पकड़ें। हमारे यहाँ अक्सर कहा जाता है कि जिन महीनों के साथ जो है वो रे का बर्ड नहीं आता,
اردو میں اون کے اندر مچھلی نہ کھائیں، چونکہ وہ سیزن ہے جس میں وہ بریڈ کرتی ہیں. تو جب وہ بریڈ کرتی ہیں تب انہیں نہ پکڑیں، تو الٹیمیٹلی وہ پھر دوبارہ سے اگ جائیں گی، دوبارہ سے پھر اتنی گروتھ کر جائے گی. تو یہ ہے طریقہ کار. اگر ایسا نہ کیا جائے تو پھر کیا ہوگا وہ بعد میں ہم دیکھتے ہیں. تو کہتے ہیں ناؤ ڈیز بزنس شوڈ look to environment sustainable. Sustainability means that organizations should use resources in such a way that they do not compromise the need of future generation. کہ انہیں ایسے طریقے سے استعمال کیا جائے کہ آنے والی نسلوں کے لیے وہ دستیاب ہوں، آنے والی نسلوں کی ضرورتوں کے لیے وہ ختم نہ ہو جائے. ورنہ ادروائز کیا ہوگا؟ ادروائز پھر وہی ہوگا جو ہم دیکھتے ہیں. وہ ابھی تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اکثر اوقات جو ہوتا ہے کسی کلاس روم میں ایک تصویر لگی تو بچہ پوچھتا ہے جی یہ کیا، تو کہتے ہیں جی ڈائناسور ہے. کہاں گیا جی؟ وہ ختم ہو گیا. اب کل کو اس کے ساتھ مچھلی کی تصویر بھی لگ جائے گی اور بچہ پوچھے گا یہ کیا ہے، تو ٹیچر بتائے گی کہ مچھلی ہے. وہ کہ کہاں گئی؟ تمہارے باؤ اجداد کھا گئے. بچہ پوچھے اب میں کیا کھاؤں؟ اچھا پھر تم اب ڈڈو کھاؤ. ظاہر ہے مچھلی تو وہ کھا گئے، اب تم مینڈک کھاؤ. تو یہ ہو سکتا ہے اور کیا. تو دس از واٹ یو کین سے کہ اگر نہیں دیکھو گے تو پھر آنے والی نسلوں کا کیا حال ہوگا وہ تو آپ جانتے ہی ہیں. تو لہٰذا یہ ہے کانسیپٹ سسٹینیبلٹی کا. وسائل استعمال کرو، ضائع نہ کرو. وسائل کو یوز کرو، ویسٹ نہ کرو. اس سلسلے میں میں آپ کو ایک ریکویسٹ کرتا ہوں بڑی چھوٹی سی. آپ دیکھیے ہم منہ ہاتھ دھوتے ہیں یا وضو کرتے ہیں، مسجد میں وضو ہوتا ہے، ٹونٹی کھل جاتی ہے، اب وضو شروع کر دیتے ہیں. مسا بھی ہو رہا ہے، ٹونٹی کھلی ہے، سر کا مسا ہو رہا ہے، انگلیوں کا مسا ہو رہا ہے، ٹونٹی کھلی ہے. آپ کبھی کیلکولیٹ کر کے دیکھیں اس پانی کا صرف 10% ہم یوز کرتے ہیں، 90% ویسٹ ہو رہا ہے. تو وہ بزرگ اچھے تھے نا جو لوٹے میں پانی لے کے وضو کرتے تھے. کم از کم انہیں یہ پتا ہوتا تھا کہ پانی جو ہے کتنا استعمال کر رہا ہوں میں. تو پانی کا حساب آگے جا کے کیسے دینا ہے؟ کوانٹٹی میں دینا نا آپ نے. تو جس چیز کا کوانٹٹی میں حساب دینا اسے کوانٹٹی میں میئر کر کے استعمال کرو. بالٹی میں پانی نکال کے استعمال کرو، کیونکہ حساب جب جا کے دینا ہے تو مقدار میں دینا ہے. تو ٹونٹی کھلی کیوں چھوڑ رہے ہو؟ کل کو ایسا نہ ہو وہاں وہ حساب لکھا ہو جو آپ اسے دینا مشکل ہو جائے. تو بھائی جب تک آپ کلی کرتے ہیں وہ پاس ایک ڈبہ پڑا ہوتا ہے، اس کے اندر پانی اکٹھا کر لو. پانی اکٹھا کر کے باقی کا وضو سے ایک ڈبے سے کر لو. جتنا واٹر کم استعمال کرو گے وضو کا معیار بھی اچھا ہوگا، اس کی تسکین بھی زیادہ ہوگی، اس کی قبولیت بھی زیادہ ہوگی. بہرحال دس از واٹ آئی کین سے. ہاں اس کا ایک حل یہ ہے کہ آج کل ایک آ گئی لیزر والی ٹونٹی. لیزر والی ٹونٹی جو اکثر جگہ پہ پلازا اور بڑے بڑے شاپنگ مال میں لگی ہے. ایک تو اس کے آگے وہ ایک نوزل لگی ہوتی ہے جو پانی کو ذرا پھیلا کے پھینکتی ہے، اس سے ذرا انسان کو نفسیاتی تسکین ہوتی ہے کہ پانی زیادہ ہے. اور دوسرا اس کے اندر یہ خوبی ہے کہ جب پانی تب آئے گا جب آپ نیچے ہاتھ کریں گے. تو اگر وہ لگا لیں تو وہ بھی بڑی اچھی چیز ہے. بہرحال دیز آر مائی ایڈوائسز، ادروائز لوگ خود سمجھدار ہیں، ان کو کیا کہا جا سکتا ہے. اب یہاں پہ ایک بات آ جاتی ہے کہ کاربن فٹ پرنٹ ہم چھوڑتے جا رہے ہیں، والیوم آف امیشنز ہم کرتے جا رہے ہیں، لیکن گول آف سوشل رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ہمیں اس کا امپیکٹ منیمائز کرنا ہے. چونکہ جب تک پلانٹ چلے گا پولوشن تو پھیلائے گا. بلکہ ایون اگر ہم لوہے کے، پیتل کے، پلاسٹک کے کچھ ویسٹ کے ٹکڑے ایک جگہ پھینک دیں، تو میں نے ایک ورکشاپ اٹینڈ کی تھی، انہوں نے کہا تھا اس کے اندر سے بھی ریڈیشن اٹھتی ہے. یعنی جب پیتل گل رہا ہے، سڑ رہا ہے، لوہا گل سڑ رہا ہے ایک جگہ پڑا ہو، تو اس سے بھی ریڈیشن اٹھ رہا ہے، وہ بھی پولوشن. تو ہمیں اس کے اندر ایک آپٹیمم پولوشن ایکسیپٹ کرنا ہے جو ہمارے لیے قابل قبول ہے کہ ہاں یار اتنا کو تو کرنا پڑے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا گول یہ ہے سوشل رسپانسبلٹی ٹو بی کانشیس آف دا امپیکٹ آپریشن ہیو آن انوائرمنٹ اینڈ پلانٹ، کہ ہمارے ماحول اور پلانٹ پہ اس کا اثر آ رہا ہے، اس کو ہم سمجھیں گے کتنا آ رہا ہے. It is possible for the firms to production to boycott if customers believe that it is act in a socially irresponsible way. کہ آج کل کے زمانے میں کسٹمر کا حق بنتا ہے کہ اگر انہیں لگ رہا ہے کہ ایک کمپنی جو ہے وہ سوشلی رسپانسبل بیہیو نہیں کر رہی تو اس کے پروڈکٹ کا کیا کیا جائے، بائیکاٹ کر دیا جائے. اور یہ امپیکٹ دیکھنے میں آ رہا ہے. ابھی میں آگے چل کے اس کے اوپر بات کرتا ہوں. تو یہاں پہ جو ضروری باتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ ضروری باتیں یہ ہیں کہ دیکھیے اگر ہم ایز اے ورکر یا لوکل کمیونٹی سوچتے ہیں تو ریڈیوس دا ویسٹ، ریڈیوس کریں ویسٹ کو، پولوشن کو، لیڈ ٹو مور پلیزنٹ انوائرمنٹ. ہم پولوشن کم کریں، ریسورسز کا ویسٹ کم کریں، ہمارا ہیلدیئر اور بہتر ماحول ہوگا. کسٹمرز ہیں دے شوڈ پریفر، یعنی ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں ایز اے ورکر؟ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم
کپڑا کاٹ رہے ہیں, لوہا کاٹ رہے ہیں, تو اس انداز سے کاٹیں کہ ویسٹ نہ ہو. ویسٹ ہوگا تو دوبارہ پروڈکشن ہوگی, اس سے پولوشن بڑھے گی. تو ورکر کی ذمہ داری ہے کہ ایک اسکریو ڈرائیور بھی ویسٹ نہ, ایک اسکریو ڈرائیور بھی نہ گرائے, ایک نٹ یا بولٹ بھی نیچے نہ گرائے, کیونکہ اگر وہ نٹ یا بولٹ نیچے گرائے گا, ضائع کرے گا, وہ دوبارہ مینوفیکچر کرنا پڑے گا, اور جب وہ مینوفیکچر ہوگا تو الٹیمیٹلی اس کی کاسٹ آئے گی, اس سے پولوشن پھیلے گا. تو لہٰذا ویسٹ نہ کرے, اس کی ذمہ داری ہے. کپڑا کاٹ رہا ہے, کیئرفلی کٹنگ کرے. لائٹ آن کر رہا ہے اسی وقت کرے جب ضرورت ہے. موٹر چلا رہا ہے اسے چلائے جب پروڈکشن پروسیس بالکل وہ کرنے والا ہے, اس سے پہلے فضول نہ چلائے. کسٹمر کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ایسے بیہیویئر کو پریفر کرے یا ایسے بزنسز کے پروڈکٹ کو پریفر کرے جو انوائرمنٹلی زیادہ رسپانسیبل ہیں, ایتھیکل ہیں. اس کے لیے آپ اکثر دیکھیں گے کمپیوٹرز کے اوپر ایک گرین سٹیکر لگا ہوتا ہے. گرین سٹیکر یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ ریسائیکلڈ مٹیریل ہے, اور آج کل جو لوگ ہیں وہ ریسائیکلڈ مٹیریل زیادہ پسند کرتے ہیں, وہ اس لیے کہ یہ ویسٹ ہو رہا تھا. تو ہمیں کیا, ہم نے تو کمپیوٹر ہی چلانا ہے نا, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے کہ پلاسٹک پہلے یوز ہوا تھا, اس کو دوبارہ ریسائیکل کر کے دوبارہ اس کے اندر کلر ڈال کے تو اس کو دوبارہ بنایا گیا, تو ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے. تو ہمیں تو ایک خوبصورت چیسی چاہیے تھی, وہ بن گئی. تو لہٰذا کور چاہیے تھا, وہ بن گیا. تو لہٰذا اس بیہیویئر کو کسٹمر پریفر کرتے بھی, کرنا بھی چاہیے. شیئر ہولڈر بھی چاہتے ہیں کہ آپ ویسٹ اور ان ایفیشینٹ وے اڈاپٹ نہ کریں. جب آپ ویسٹ کرتے ہیں تو منافع ضائع ہوتا ہے, کاسٹ ضائع ہوتی ہے, ایفیشنسی بڑھائیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کا فائدہ یہ کہ نہ آپ کے اوپر کوئی لاک آؤٹ کی نوبت آئے, اور اس سے ان کی انویسٹمنٹ ضائع نہیں ہوگی, بلکہ ان کو ڈیویڈنڈ اچھا ملے گا. پبلک یہ چاہتی ہے کہ فیور انوائرمنٹل پرابلم لائیں, چونکہ اس کے اندر ایسڈ ڈرین ہو جاتی ہے یا سوائل ایروژن ہو جاتا ہے, تو نتیجہ کیا ہوتا ہے, نقصان تو پبلک کا ہوتا ہے. لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو. تو آج کے دور میں تمام سٹیک ہولڈر یہی چاہتے ہیں. یہ وجہ میں نے سٹیک ہولڈر کا ذرا پہلے کانسیپٹ کلیئر کر دیا تھا کہ جگہ جگہ استعمال ہونا ہے. تو تمام سٹیک ہولڈر یہی چاہتے ہیں کہ ماحولیاتی آلودگی سے کس طرح بچا جائے. اس حوالے سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے ساتھ ایک سوال کرتے ہیں. اس سوال یہ ہے کہ organization should use resources in such a way that they do not compromise the need of future generation, کہ اس طرح وسائل استعمال کریں کہ آنے والی نسلوں کی ضرورتوں پر کمپرومائز نہ کریں. تو آپ اس کے اوپر مجھے کون سا آپشن دینا پسند کریں گے؟ بچوں کے آنسر آنے شروع ہو گئے ہیں میرے پاس. تو اس میں سے جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے آنسر آئے ہیں. آمنہ صداقت کا آیا ہے, آمنہ ظفر کا آیا ہے, اس کے بعد سلمان علی ہے, رحیلہ بطول ہے, ثنا جاوید ہے, تحریم ہے, جواد بخاری ہیں, فروا اکرم ہے, میاں ارسلان ہے. تو یہ تمام بچوں کے آنسر میرے پاس آئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے منصور انصاری ہیں, فواد ہیں. ان تمام بچوں کا آنسر جو میرے پاس آیا ہے, محمد زیان, تمام بچوں کا جو آنسر آیا ہے وہ بی آنسر ہے. اور بی آنسر جو ہے دیٹ از سسٹینیبلٹی. ایک بچے نے یہ لکھ دیا, پھر بعد میں اس نے فوراً ریئلائز کر لیا کہ غلط ہو گیا, اس نے فوری طور پہ مجھے دوسرا آنسر بھیج دیا. ابھی میں بات کرنے والا تھا اس بات کے اوپر کہ ہم نے ابھی ذکر کیا آپ کے ساتھ, ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کے ساتھ ایک ایشو ڈسکس کیا ہے. اور وہ جو ایشو ڈسکس کیا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کا رویہ آج کل یہ ہے کہ وہ ریئلائز کرتے ہیں کہ کون سی کمپنی زیادہ رسپانسیبل ہے. لیکن اگر ایک کمپنی بہت بڑی ارسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرے گی تو اس کا ریئیکشن اسے فیس کرنا پڑے گا. تو ریئیکشن ٹو ارسپانسبل بیہیویئر اب ہمیں نظر آنے شروع ہو گئے کہ ٹھیک ہے آپ کارپوریٹ وائز ارسپانسبل بیہیویئر دیجیے تو ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے. جواب کیا دیں گے؟ اس کے اندر سب سے پہلا جو ہے consumer began boycott shelf filling station in a large number, leading the company to reverse its policy on a controversial environmental subject such as concerning the disposal of an oil drilling platform. آئل ڈرلنگ پلیٹ فارم کے اندر جو آئل کا ویسٹ تھا اس کو مس ہینڈلنگ کرنے پر کنزیومر کا بڑا بائیکاٹ ہوا شیل فلنگ سٹیشنز کا, کہ اگر آپ اس کو ٹھیک نہیں کرتے تو ہم آپ سے فیول نہیں لیں گے. ایک بات یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ پریشر واز ریپلائڈ ٹو change the Nestle company practices of exploiting the market for processing milk in developing countries. جس طرح ڈیولپنگ کنٹریز میں نیسلے نے پریکٹس کی تھی, ایکسپلائٹ کیا تھا مارکیٹ کو, اس حوالے سے ایک پریشر بلڈ اپ ہوا نیسلے کے اوپر کہ آپ کی پریکٹسز اچھی نہیں ہیں.
दिस एग्जाम्पल मैंने ज़रा रिस्पॉन्सिबिलिटी से लिया है, एक रिकमेंडेड सोर्स है, कि कल को ऐसा ना हो कहीं हम इसको डिस्कस कर रहे हो तो हमारे ऊपर ही कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तो आई हैव टेकन इट फ्रॉम रिस्पॉन्सिबल सोर्सेज. नंबर सी, सिमिलर कैंपेन हैव टारगेटेड नाइकी alleged exploitation of overseas garment trade worker. और जो गारमेंट ट्रेड वर्कर हैं साउथ अफ्रीका में, उसको एक्सप्लॉइट किया था पर्टिकुलरली चाइल्ड लेबर के हवाले से, तो नाइकी के खिलाफ एक कैंपेन चली थी. तो ये भी एक एग्जांपल है इसकी. इसी तरह जो है मैकडोनल्ड alleged contribution to obesity and related illness, कि मैकडोनल्ड ने टेस्ट को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे इन फूड इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए थे जिससे लोगों में मोटापा और कुछ इलनेस बढ़ी थी. इसके ऊपर भी इनके खिलाफ एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा हुआ था. तो ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैं कह रहा हूँ कि अगर कॉर्पोरेट वाइज आप इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर रखेंगे तो उसका नतीजा ये होगा कि फिर अब पब्लिकली भी फेस करना पड़ेगा और गवर्नमेंट लॉस तो है ही हैं. तो ये भी इसलिए हमारे जहन में होना चाहिए कि अब इस सेंस में भी इसके अंदर एक चेंज आ चुका है. अब यहाँ पे आप लोगों से एक सवाल कर लेते हैं कि व्हाट चेंज इन द पीपल एटीट्यूड हैज पुट एडिशनल प्रेशर ऑन द बिजनेस टू बिकम मोर सोशली रिस्पॉन्सिबल. क्या ऐसा रवैया लोगों का सामने आया है जिसने आज बिजनेसेस को ज़्यादा कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ मोड़ दिया है? तो ये इसकी क्या वजह है? लोगों में कौन सी ऐसी जो है वो अकल आ गई है, समझ आ गई है जिसने इस सोच को बदला है? जवाब आने शुरू हो गए आप लोगों के. इसके अंदर जो मेजॉरिटी आंसर मुझे आया है आमना सदाकत का है, जवाद बुखारी से आया है, एनएनएमएस सटेंडी है, उसके बाद मंसूर अंसारी हैं, फरवा अकरम है, फवाद अली है, मोहम्मद ज़ियान है, उसके साथ साथ मोहम्मद ज़ियान ने 3 आंसर भेजे, ए भी भेजा, बी भी भेजा, डी भी भेजा. गुड यार, ये तो बहुत ही अच्छी टेक्निक है. अच्छा, एक ही भेज दिया करें हैं, इसमें से एक मुझे पता आपको सही लगा है, आप जल्दी में आंसर भेजते हैं. जल्दी ना क्या करें, आराम से सोच के भेजें. ठीक है. अच्छा बच्चों, अब इसके बाद जो बात आ जाती है इसके अंदर, मोस्टली बच्चों का जो आंसर आया है वो आया है डी. डी आंसर बिल्कुल मुझे भी करेक्ट लग रहा है. उसकी वजह ये है कि डी आंसर इसलिए ठीक है कि पीपल आर मोर अवेयर ऑफ कार्बन फुटप्रिंट लेफ्ट बाय कंपनीज ऑपरेशन. इस चीज की समझ आज लोगों को ज्यादा आ गई है. ठीक है. देखिए, डिस्पोजेबल इनकम इन ग्रोइंग एज पीपल हैव फ्यूअर चिल्ड्रन, ये तो कोई तुक ही नहीं मानता कि डिस्पोजेबल इनकम ग्रो होती है तो लोगों के पास लोग ज़्यादा बच्चे जो है पैदा करते हैं, ये सॉरी फ्यूअर चिल्ड्रन होते हैं, ये रिसर्च ही लेता है, इसका इससे तो कोई ताल्लुक ही नहीं है. अर्बनाइजेशन इनकरेज कंपनीज टू बिल्ड मोर कॉम्पैक्ट ऑफिसेज, ये भी हमारा इशू नहीं था, लिहाजा ये दोनों किसी भी तरह आपको सिलेक्ट करने ही नहीं चाहिए. फैशन चेंजेस रैपिडली, देयरफॉर फ्रीक्वेंट चेंजेस ऑफ सप्लायर becomes a necessity. तो फैशन जो है इसका ताल्लुक जो होता है वो आमतौर पे सोशल एस्पेक्ट्स के साथ ज़रूर होता है, लेकिन इसका ताल्लुक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इतना ज़्यादा नहीं बनता. लिहाजा सी भी हमें चूज नहीं करना चाहिए, तो हमें डी ही ऑप्शन पिक करना चाहिए था. चलें देख लेते हैं, दोबारा देख लेते हैं, इस अंडरस्टैंडिंग को पढ़ लेते हैं, देखते हैं इसका जवाब कौन ठीक देता है. तो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. X company is a commercial fishing company. Commercial fishing company है. It offers number of large travelers. यानी वो जो होते हैं ना, आप कह सकते हैं कि फार्म्स, उन फार्म्स के अंदर वो जो छोटे टैंक्स होते हैं जिनके अंदर मछलियाँ होती हैं, बहुत सारे हैं उनके पास. That is used to catch the large volumes of fish that are then sold onto supermarket in country Y. Once a certain part of ocean has been traveled, एक पार्ट ऑफ ओशन जो है वो अपने शिप्स के जरिए जब वो ट्रेवल्ड कर लेते हैं तो एक्स इंश्योर नो फर्दर फिशिंग, वो ज़्यादा फिशिंग नहीं करते हैं, कॉट देयर फॉर एटलीस्ट 1 ईयर टू अलाउ फिश स्टॉक्स टू रीप्लेनिश, के फिश का जो स्टॉक है वो रीप्लेनिश हो जाए. व्हाट इज़ एन एग्जांपल ऑफ, ये किस चीज़ की एग्जांपल है? देख लेते हैं आप क्या जवाब देते हैं इसमें से. तो जवाब फिर बच्चों ने तेज़ी से भेजे हैं मुझे. तो जो जवाब मुझे मिले हैं उसके अंदर जवाब जो मुझे नज़र आ रहे हैं, मैं 1 मिनट ज़रा आपकी विंडो ज़रा खोल के देखता हूँ. तो इसके अंदर नैनमस ट्रेंडी है, मियां अरसलान है, उसके बाद जवाद बुखारी हैं, आमना सदाकत हैं, ठीक है जी, और आमिर हैं, तहरीम हैं, जुल्फ़कार हैं, फवाद हैं, रहीला बतूल हैं, सलमान अली हैं, कायनात हैं, और उसके साथ मंसूर अंसारी हैं,
محمد زیان. تو ان سب بچوں نے جو آنسر مجھے دیا ہے وہ زیادہ تر ڈی دیا ہے, سوری بی دیا ہے, اور ڈی جو ہے زیان نے بھیجا ہے. لیکن زیان پہلے جو بی آپ نے آنسر لگایا تھا بالکل صحیح تھا. یہ سسٹینیبلٹی ہے, اور سسٹینیبلٹی اس سینس میں ہے کہ جب ایک دفعہ اتنی مچھلیاں پکڑ لی تو تھوڑے دن کے لیے مچھلیاں مت پکڑو. وہ اس لیے نہ پکڑو کہ مچھلیاں دوبارہ سے پھر بریڈنگ سیزن ہوگا, ری پلانش ہویں گی, تو دوبارہ پھر مچھلیاں جو ہے وہ بڑھ جائیں گی, زیادہ ہو جائیں گی, اور اس طرح آنے والی نسلوں کے لیے مچھلیاں موجود رہیں گی. اور وہ جو ابھی میں فینومینا ایکسپلین کر رہا تھا کہ وہ جو حالات نہیں ہوں گے, جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ ڈائناسور کی تصویر لگی ساتھ فش کی تصویر لگی, کہ جی یہ کیا ڈائناسور بھی ختم ہو گیا, فش بھی ختم ہو گیا. بچہ ٹیچر سے پوچھتا ہے کہ جی اب کیا کریں, یہ کیا ہے, یہ فش ہے, کہاں گئی, تمہارے ابا اجداد کھا گئے. اب میں کیا کھاؤں, تو تم ڈڈو کھاؤ. تو کہنے والے مینڈے کھاؤ. ظاہری بات ہے جب نہیں ہوں گے تو پھر چائنیز والے کام شروع ہو جائیں گے. اچھا بچوں چلیں, اینی وے, تو آپ کو پتا نا چائنا میں جو برگر بنتا ہے مچھلی کا بھی نہیں, اس کا ڈڈو کا بھی بنتا ہے, اسنیک کا بھی بنتا ہے, اور پتہ نہیں فراگ کا بھی بنتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اسکارپیو کا بنتا ہے, پھر لیزرڈ کا بنتا ہے, پتہ نہیں کون کون سا برگر بنتا ہے. اینی وے چلیں, ہمیں کیا لگے اس سے, آپ تو بہرحال بیف کا برگر کھاتے ہیں, چکن کا کھاتے ہیں ہی کھاتے ہیں نا, یا ویجیٹیبل برگر کھاتے ہیں آپ ہی. انڈیا کے اکثر ایریا سے ویجیٹیبل برگر کھایا جاتا ہے, میٹ کا برگر وہاں نہیں ملتا. اچھا بچوں چلیں, ہم یہاں تک اب ہم نے بات کر لی ہے, آگے بڑھتے ہیں, بات کرتے ہیں بزنس ایتھکس اینڈ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی. دیکھیے بزنس ایتھکس کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ امپورٹنٹ تھیوریز ہیں. اب یہاں پہ ایک اسپیکٹ اور ختم ہو گیا ہمارا سسٹینیبلٹی کا. اب میں ان تھیوریز کی طرف چلنے لگا. دیکھیے ایتھکس کی ایک تھیوری ہے جس میں کہتے ہیں an ethical condition is true in one situation is true in all other situation. ایک ایسی ایتھیکل پرنسپل یا رول جو ایک حالات میں ٹھیک ہے وہ ہر حالت میں ٹھیک ہے. ایسا یہ ایبسلوٹسٹ اپروچ ہے, فنڈامنٹلسٹ اپروچ ہے کہ اگر چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے تو اس نے چوری کی ہے تو ہاتھ کاٹو, چھوڑو پڑے, پھر حالات کیا دیکھنے. تو یہ اپروچ ہے, یہ بھی اچھی اپروچ ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو دوسروں کے لیے سبق ہوتا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں چوری نہیں کرنی. تو ایبسلوٹسٹ اپروچ ہے, تو ایبسلوٹزم. لیکن دوسری اپروچ جو ہے وہ ریلیٹیوزم کی ہے. ریلیٹیوزم کی اپروچ یہ کہتی ہے کہ ایتھیکل کنڈیشن کہتی ہے کہ ایکٹ کین بی سین ان دا لائٹ آف سرکمسٹانسز. ایکٹ کو دیکھا جائے گا سرکمسٹانسز کی روشنی میں کہ حالات کیا تھے, چوری کرنے والے نے کن حالات میں چوری کی, چوری کرنے والے نے کن حالات میں چوری کی ہے. کیوں کہ اگر چوری کرنے والے نے ان حالات میں چوری کی ہے جبکہ اس کے پاس جو ہے وہ وسائل کی کمی تھی, یا وہ کسی حالت ایسی میں تھا بیچارہ کہ وہ 10 دن سے بھوکا روٹی چوری کر رہا, تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ایسی صورت میں حالات اور سرکمسٹانسز کو دیکھا جائے گا. ایسا کیس ابھی ریسنٹلی نیو یارک میں دیکھا گیا کہ ایک بندے نے روٹی چوری کی ہے, پوچھا گیا, اس نے کہا جی جاب بھی نہیں ملی, یہ بھی نہیں ملی. جج صاحب نے بجائے اس کے کہ اس کو فائن کرتے, پورے کورٹ کو فائن کر دیا اور وہ پیسے اس کو دے دیے, اس لیے کہ پورا معاشرہ اس کا ذمہ دار. تو ریلیٹیوزم کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جو بھی اخلاقی جرم ہے اس کو ان حالات میں دیکھا جائے کہ سرکمسٹانسز کیا تھے, کن حالات میں یہ جرم جو ہے وہ کیا گیا ہے. اور مجھے ایگزیکٹ سورس کا تو نہیں پتا, لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ جب لوگوں کے حساب کیے جائیں گے, لوگوں کا جو ہے وہ جو ہے, آپ میں سے کسی کا مائک کھلا ہے یار, میں دیکھتا ہوں whose mic is open and not being properly off, switched off. So let me see جی کسی کا مائک کھلا ہے, کون ہے مائک پلیز. چلیں اینی وے میرا حل بند کر لیا انہوں نے. تو بات یہ ہے بچوں کہ ریلیٹیوزم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ سرکمسٹانسز کو دیکھا جاتا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں ایگزیکٹ سورس کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن میں نے کہیں سنا تھا, یہ بڑی ریلائبل سورس سے, ایک دفعہ کوئی مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ جس امت کا یا جس بھی دور کا حساب ہوگا لوگوں کے, اس وقت کے حالات اور واقعات کے مطابق ہوگا, ایک ہی رول جو ہے ہر جگہ اپلائی نہیں ہوگا. اینی ہو سکتا ہے جی, بٹ کریکٹ ہے رانگ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. اب آگے چلتے ہیں, بات کرتے ہیں یہاں پہ. Jamila is an accountant for LGH Public, large multinational organization. She has recently been accused of theft from the company. Recently انہوں نے ایک چوری میں پکڑی گئی ہیں کمپنی سے. She has argued that the theft was justified as she needed the money to care for her mother. تو انہیں پیسوں کی ضرورت تھی اپنی مدر کے لیے, who is seriously ill, جو کہ سختی سے سخت بیمار ہے اس وقت. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی صورت میں جو انہوں نے اپروچ اڈاپٹ کی ہے, تو آمنہ صداقت کا کہنا ہے کہ ریلیٹیوسٹ اپروچ ہے, آمنہ ظفر کا بھی یہی کہنا ہے, اور اسی طرح سے یہ جو اپروچ ہے اس کے متعلق سلمان علی
تحریم، فواد، کائنات کونین، رحیلہ، اور اس کے بعد محمد زیان نے بھی اسی اپروچ کو کہا ہے کہ یہ ریلیٹیوسٹ اپروچ ہے، جس کے مطابق حالات کے مطابق وہ جسٹیفائی کر رہی ہیں کہ چونکہ ان کو اپنی والدہ کے علاج کے لیے پیسے چاہیے تھے اس لیے ان چوری کی، تو یہ ریلیٹیوسٹ اپروچ ہے۔ اب چلتے ہیں تیسری اپروچ کی طرف۔ یہ قانون ڈفرنٹ ہیں، ڈفرنٹ ایتھیکل تھیوریز ہیں۔ ایک تھیوری ہے یوٹیلیٹیرینزم۔ یوٹیلیٹیرینزم کا اصول یہ ہے کہ گریٹسٹ گڈ فار گریٹسٹ نمبر، گریٹسٹ گڈ فار گریٹسٹ نمبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات انسان ایک ایسے ایتھیکل فینومینا میں پھنس جاتا ہے جس کے اندر ایک کام کرنے سے دو فریقین کا نقصان ہو رہا ہے، یعنی دونوں فریقین کا نقصان ہے، کام بھی ضروری ہے۔ یعنی اگر آپ اے کا بھلا کرنے جاتے ہیں تو بی کو نقصان پہنچتا ہے، اور بی کا بھلا کرنے جاتے ہیں تو اے کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ اصول اپلائی ہو جاتا ہے، گریٹسٹ گڈ فار گریٹسٹ نمبر۔ مثال کے طور پہ ہم نے ایک فلائی اوور بنانا تھا، وہ فلائی اوور بنانے سے 5 گھر ادھر کے افیکٹ ہو رہے ہیں، 5 گھر ادھر کے افیکٹ ہو رہے ہیں، اور ایک ہاسپٹل بھی افیکٹ ہو رہا تھا۔ تو پھر ہم نے سوچا کہ بنائیں کہ نہ بنائیں۔ تو پھر بنانے کے لیے رول یہ سوچا گیا کہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں فائدہ کتنے لوگوں کا ہے، نقصان کتنے لوگوں کا ہے۔ تو پتہ لگا بی پارٹی شہر کے سٹیزن ہے، اور اس پل سے روزانہ 1,00,000 لوگ جو ہیں وہ گزرتے ہیں، 1,00,000، 1,00,000 لوگ جو ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، اور جبکہ 10 گھر ہیں جو افیکٹ ہوتے ہیں۔ تو حکومت نے کہا کہ یہ کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دس ہیئر رول از اپلائز از گریٹسٹ گڈ فار گریٹسٹ نمبر آف پیپل، کہ یہاں زیادہ لوگوں کا جو ہے وہ مفاد انوالو ہے اور تھوڑے لوگوں کا نقصان ہے۔ تو جب تھوڑے لوگوں کے نقصان سے بہت زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے تو پھر وہ ایکسیپٹ کر لینا چاہیے۔ اسی طرح ابھی ہمیں جس ٹاؤن میں رہتا ہوں اس کے راستے میں ایک بہت بڑا ایگریکلچر پلاٹ تھا کسی کا، تو وہ رستہ نہیں دے رہا تھا۔ تو یہاں پہ بھی گورنمنٹ نے یہی رول اپلائی کیا کہ اس میں نقصان صرف ایک ذمہ دار کا ہو رہا ہے، لیکن سڑک بننے سے تقریباً وہاں سے میرا خیال ہے کہ تقریباً 4 سے 5 ہزار لوگوں کی موومنٹ آسان ہو جائے گی۔ تو 5 ہزار لوگوں کے فائدے کے لیے ایک کا نقصان ہو جائے تو خیر ہے۔ تو یہاں پہ بھی ٹیلیٹیرین اپروچ اپلائی کی جاتی ہے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں گریٹسٹ گڈ فار گریٹسٹ نمبر۔ آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں خود غرض، وہ کہتے ہیں دنیا جائے بھاڑ میں، مجھے تو اپنا فائدہ چاہیے۔ ایسی اپروچ کو کہتے ہیں ایگوئسٹ اپروچ، سیلف سینٹرڈ سیلفش پرسن اپوز ٹو آلٹروازم اینڈ ایروگینٹ۔ ٹھیک ہے جی، وہ کہتا ہے جی کہ میرا بھلا ہو جائے چاہے باقی ساری دنیا کا نقصان ہو جائے۔ تو وہ ڈیووٹ کرتا ہے ونس انٹرسٹ اینڈ ایڈوانس اینڈ ایگو سینٹرک پرسن ہوتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں ایگوئسٹ اپروچ، کہ اگر ایک بندہ کہ میرا بھلا ہو جائے پوری دنیا بھاڑ میں جائے۔ جیسے امریکن پریزیڈنٹ نے ورلڈ وار 2 کو ختم کرنے کے لیے جو حل نکالا وہ یہ ہے کہ ہیروشیما اور ناگاساکی پہ ایٹم بم پھینک دیا۔ تو ایگوئسٹ اپروچ ہے نا، صرف امریکنز کا فلیگ کو اوپر فلائی کرنے کے لیے آپ نے ایٹ اے ٹائم تقریباً 4.5-5 لاکھ لوگوں کی زندگی کو رسک پہ لگا دیا، جس میں سے ایٹ دی اسپاٹ 2.5 لاکھ لوگ تو اسی وقت فارغ ہو گئے، اور باقی لوگ جو ہیں وہ نسل در نسل اس کے اثرات فیس کرتے رہے۔ تو اس کو ایگوئسٹ اپروچ کہتے ہیں۔ اب اگر ہم چاروں اپروچوں کو ریپیٹ کرتے ہیں تو ایبسولوٹسٹ کہتے ہیں کہ ایتھیکل پرنسپل which is true in one situation is true in all other situation۔ کوئی بھی اخلاقی قانون ایک سچویشن میں صحیح ہوگا تو ہر سچویشن میں ٹھیک ہونا چاہیے۔ ریلیٹیوسٹ اس سے ایگری نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں an ethical principle which is true is always observed in the circumstances in which a crime, any moral act is being performed or committed۔ یوٹیلیٹیرینسٹ کہتے ہیں کہ دیکھیے جب کوئی بھلے یا برے کی بات آتی ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ نقصان کس کا اور فائدہ کس کا ہے، گریٹسٹ گڈ فار گریٹسٹ پیپل ہونا چاہیے۔ اور ایگوئسٹ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا بھلا ہو چاہے پوری دنیا نقصان میں جائے۔ اب یہاں پہ اس طرح کی اپروچز کو سمجھنے کے لیے میں نے ایک پہلے ایم سی کیو رکھا تھا، ایک یہاں رکھ لیتے ہیں۔ What is the name given to an approach to ethical decision which consider that the right decision to be حق decision یا صحیح decision وہ ہے to be one which results in greatest good to the greatest number of people، جو کہ کہتا ہے کہ greatest good ہونا چاہیے greatest number of people۔ تو دیکھتے ہیں کہ پڑھتے پڑھتے کتنا یاد ہوا ہے ہمیں۔ تو پڑھتے پڑھتے جو ہمیں یاد ہوا ہے اس میں سے تمام بچوں کا جو موسٹلی آنسر ہے زیان کا، اسامہ حسن کا، سلمان علی،
ٹھیک ہے جی، آمنہ صداقت، میاں ارسلان، یونینیمس، آمنہ ظفر. تو ان تمام بچوں کا جو جواب ہے وہ ہے اے، اور یہاں اے پہ آپشن ہے یوٹیلیٹیرینزم. تو یوٹیلیٹیرینزم کریکٹ جی، یہی میں نے پڑھایا ابھی آپ کو. میں کل بھی بات کر رہا تھا، کچھ بچے اپنی مرضی سے آتے ہیں، لیکچر جوائن کر لیتے ہیں، پھر اپنی مرضی سے چلے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. دیکھیے ایک ورچوئل کلاس ہے، لیکن اس میں بھی ٹیچر کی اجازت کے بغیر کلاس چھوڑنی نہیں چاہیے. ایتھکس صرف پڑھنی نہیں ہوتی، ایتھکس پہ عمل بھی کرنا ہوتا ہے. کہ اگر ہم اتنے ہی آپ لوگ سیانے ہوتے ہیں کہ اپنی مرضی سے آپ آئیں، اپنی مرضی سے جائیں اور پھر آپ کام سارے کر لیں گے، تو پھر تو کیا ہی بات ہے. تو لہٰذا میں یہ لائک نہیں کرتا کہ بچے اپنی مرضی سے آئیں اور اپنی مرضی سے چلے جائیں، جب دل چاہے اٹینڈ کریں، جب دل چاہے اٹینڈ نہ کریں. یہاں جو بھی بچے آ رہے ہیں ان کی ایک لسٹ ہمارے پاس مینٹینڈ ہے. ایگزامینیشن کے ڈیز کے علاوہ ہم نے دیکھنا ہے کتنے بچے ایسے انہوں نے کلاس اٹینڈ نہیں کی یا آئے ہیں تو جلدی چلے گئے. ان بچوں کو ایگزام الاؤ نہیں ہوئے گا، سیدھی بات. میں بات کر لوں گا مینجمنٹ سے کہ بھئی یہ میں نہیں الاؤ کرتا، تو پھر وہ بچے ایگزام نہیں دیں گے. یہ آپ تمام اپنے دوستوں کو بتا دیں کہ بشیر صاحب نے کہا ہے کہ میری بات چل رہی ہے کہ جو بچوں نے کلاسز اٹینڈ نہیں کی، باوجود اس کے نہ ایگزام تھا نہ کچھ اور تھا، اور پھر اپنی مرضی سے یا اپنی مرضی سے گئے، ان بچوں کو ایگزام الاؤ نہیں کرنا. سیدھی بات ہے. تھوڑے بچے جائیں گے، پاس بھی زیادہ ہوں گے. الٹیمیٹلی جب وہی بچے جائیں گے جنہوں نے کلاسز ریگولر پڑھی ہیں، میرا رزلٹ اچھا آئے گا، میری ریپیوٹ بھی اچھی ہوگی. سیدھی بات. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کمپنی ہے، فیروز از این امپلائی ان بی 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 لمیٹڈ. He has been offered a bribe by an existing supplier to continue buying a raw material used in BBB's manufacturing process for them. تو فیروز صاحب جو ہیں وہ امپلائی ہیں بی 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 میں، اور انہوں نے انہیں آفر کیا ایک برائب ایگزسٹنگ سپلائر نے کہ میرا ہی را مٹیریل استعمال کرنا، in spite of his new rival company offering the same material at significantly low price. اللہ تک کہ اس کا کمپیٹیٹر، سپلائر کا کمپیٹیٹر ہمیں وہی مٹیریل بی 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 کو سستے داموں دے رہا ہے. Which of the following statement regarding the Q's decision is correct؟ کہ کس حوالے سے آپ اس ڈیسیجن کو کریکٹ کہہ سکتے ہیں. بچوں کے جواب آنے شروع ہو گئے، دیکھتے ہیں جی. تو یہاں پہ بچوں نے مجھے موسٹلی جو آنسر بھیجا ہے وہ اے ہے، جس کے اندر زیان ہے، اسامہ ہے، پھر آمنہ صداقت ہیں، ٹھیک ہے جی، فواد علی ہیں، سلمان علی ہیں، کونین ہیں، ٹھیک ہے جی، اور آمنہ صداقت اور آمنہ ظفر دونوں ہیں. اور انہوں نے ہمیں اے آنسر بھیجا. صحیح آنسر بھیجا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ واقعی یہ ایگوئسٹک اپروچ ہے جس کے اندر اپنا فائدہ سوچ رہا ہے، دوسروں کا فائدہ نہیں سوچ رہا. تو یہ واقعی ایگوئسٹ اپروچ ہے کہ انسان اپنا مفاد سوچے اور پوری دنیا سے کہے چلو یار یہ تو بھاڑ میں جائے، ہمیں کیا لگے. اب بچوں یہاں پہ ایک چیز جو بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے، جو یاد رکھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ وائی بزنس ایتھکس اینڈ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹیز امپورٹنٹ. لیکن یاد رکھیں یہ دونوں کے لیے ذمہ داری ہے، دونوں کے لیے اہم ہے. کیوں اہم ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی کمپنی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی اور ایتھکس پہ عمل کرتی ہے، ہم یہ تو نہیں کہتے کہ اس سے اس کا پروفٹ لازمی بڑھے گا، لیکن اس سے اس کی پروفیٹیبلٹی پہ مثبت اثرات آتے ہیں. دین اے برڈن. دیکھیے آپ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی اور ایتھیکل بیہیویئر کے تحت ری پروسیسنگ پلانٹ بھی لگاتے ہیں، ری سائکلنگ بھی کرتے ہیں، کاسٹ تو آپ کی بڑھ گئی. لیکن یہ خبر جب آپ کے کسٹمر کو پہنچتی ہے تو وہ دوسروں کو بھی بتاتا ہے کہ یہ وہ کمپنی ہے جو معاشرتی قدروں کا بڑا خیال رکھتی ہے. اس لیے ہمیشہ ایسے بزنس کا منافع بڑھتا ہے. کیوں؟ چونکہ امیج اچھا ہوگا تو بڑھے گا ہر چیز. اور پھر ایک اور وجہ بھی ہے، میں آپ کو اس کی وجہ یہ بتاتا ہوں. دیکھیے ایک کمپنی اگر ایتھیکل بیہیو کر رہی ہے تو ایتھیکل بیہیو کرنے کی وجہ سے وہ ہمیشہ اچھے کارپوریٹ گورننس رولز کو فالو کرے گی، یعنی وہ کارپوریٹ گورننس پرنسپلز کو کبھی وائلیٹ نہیں کرے گی. لہٰذا سٹاک ایکسچینج میں بھی اس کی عزت ہوگی کہ یہ ایک ویل رن بزنس ہے، اور اس کے شیئر ہولڈر کو اس کے اوپر زیادہ اعتماد ہوگا. نیچرل بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پیوریفیکیشن پلانٹ لگا رہے ہو
اس کی کاسٹ بیئر کر رہے ہو, یہ جو تم ریسائکلنگ کر رہے ہو, دیکھنے میں تو لگ رہا ہے آپ کی لاگت بڑھ رہی ہے, لیکن اس سے جو آپ کے امیج بڑھ رہا ہے اس سے آپ کا منافع بڑھ رہا ہے. اس کی وجہ سے کہ جو آپ کارپوریٹ گورننس کے پرنسپل فالو کر رہے ہو, نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی رکھے ہوئے ہیں, رسک کمیٹی بھی ہے, آڈٹ بھی اچھی فرم سے کروا رہے ہیں, اس کا نقصان نہیں, اس کا فائدہ یہ کہ آپ کے شیئر ہولڈر کو آپ پہ اعتماد زیادہ ہوگا اور آپ کی جو ویلیو ہے بزنس کی وہ بہتر ہوگی. اس سے ایک ری ایشورنس پیدا ہوگی انویسٹر کے ذہن میں کہ میں نے جہاں پیسہ لگایا ہے وہ پیسہ میرا ضائع نہیں ہو سکتا, چونکہ جب بھی یہ کچھ سوچیں گے ہمیشہ رسک مینجمنٹ کریں گے. یہ کبھی ایسا نہیں کہ میرے پیسوں سے کوئی جوا کھیل دیں گے, لاٹری کھیل دیں گے. جب بھی کوئی کام کریں گے یہاں پہ ایسے ایتھیکل اور ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں جو ان کو اسیس کر کے بتائیں گے کہ جناب یہ جو آپ کی انویسٹمنٹ ہے یہ ضائع نہیں کرنی, اس کو ایک اچھی جگہ استعمال کرنا ہے, تو یہ ذمہ داری سے پروڈکٹ لانچ کریں گے. اسی طرح یہ بھی بات ہے کہ اس سے امپلائیز کا بھی ایڈوانٹیج بڑھتا ہے, امپلائیز کا بھی اعتماد بڑھتا ہے, وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ ہم ایک اچھی کمپنی میں ہیں, نالج بڑھاتے ہیں, ایک اچھا ماحول انہیں دیا جاتا ہے, اس سے ایتھیکل بیہیویئر اور بڑھتا ہے. اور ایک چھوٹا سا سوال اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جی آپ آج اسٹوڈنٹ ہیں, ابھی آپ پڑھ رہے ہیں, تو میں آپ سے پوچھوں جی آپ جاب کہاں کریں گے, تو آپ میں سے موسٹلی بچے مجھے جواب دیں گے. کوئی بچہ بولے گا سر میں نیسلے میں جاب کروں گا, کوئی بچہ کہے گا میں پیکیجز میں کام کروں گا, کوئی بچہ مجھے کہے گا میں ارنسٹ انڈ ینگ میں جاؤں گا, کوئی بچہ مجھے کہے گا میں پراکٹر اینڈ گیمبل میں جاؤں گا, کوئی بچہ مجھے کہے گا ریکٹ اینڈ کولمین میں جاؤں گا, کوئی بچہ کہے گا پیپسی میں, کوئی کہے گا کوک میں. میں ایک دفعہ آپ سے پوچھوں گا اچھا بچوں آپ میں سے کوئی بچہ انور پلس بلا میں جائے گا؟ تو سارے بچے کہیں گے سر نہیں انور پلس بلا یہ کوئی فرم ہے. ویسے ان سے بھی میں نے پوچھا, میں نے کہا کہ آپ نے یہ کیا نام رکھ لیا انور پلس بلا؟ وہ کہتے ہیں جب مورگن اینڈ مورگن ہو سکتی ہے, ولیم اینڈ جیسنز ہو سکتا ہے, تو انور پلس بلا کیوں نہیں ہو سکتا؟ ان کی مرضی. اچھا تو بہرحال میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کہیں گے جائیں گے, آپ کہیں گے نہیں جائیں گے. اس کا مطلب ہے اگر آج کا بھی مین آف لرننگ آئیڈیلائز ان کمپنی کو کر رہا ہے جو ایتھیکل ہیں, جو ذمہ دار ہیں, جو رسپانسبل ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ ایک نیچرل بات ہے. آپ بھی آئیڈیلائز کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے آنے والے دور میں ان کے پاس ٹیلنٹ ہوگا, کیونکہ لوگ تو پہلے آئیڈیلائز کریں. تو جب ٹیلنٹ ان کے پاس ہوگا, کریم ان کے پاس ہوگی, تو پھر آئیڈیاز بھی ان کے پاس ہوں گے, پروڈکٹ بھی انہی کے ہٹ ہوں گے. کسی سپلائر سے جا کے پوچھیں کہ جی آپ مال کس کو دیں گے, مٹیریل کس کو دیں گے, وہ کہیں گے جی ہم دیں گے ریکٹ اینڈ کولمین کو دیں گے, اس کمپنی کو دیں گے, اچھی کمپنی کو دیں گے, بری کو نہیں دیں گے. ہم پوچھیں گے جی کیوں کریں گے ایسا؟ وہ کہیں گے دیکھیں جی ایک تو ہمیں وقت پہ پیمنٹ کریں گے, دوسرا ہمارے ساتھ اخلاق سے بات کریں گے, تیسرا ہمارے ساتھ اپنی انفارمیشن اور نالج شیئر کریں گے. تو لیجئے جناب, سپلائر بھی اسی کے پاس اچھا جائے گا, مین آف لرننگ بھی اس کے پاس ہی اچھا جائے گا. شیئر ہولڈر کے پاس جاتے ہیں, اچھا بھائی شیئرز کس کے خریدو گے؟ وہ کہے گا جی شیئرز اسی کمپنی کے خریدوں گا جو ایتھیکل ہے. کیوں؟ نہ وہ رول کو وائلیٹ کریں گے, نہ میرا پیسہ ڈوبے گا. یہاں سے بھی کیا ہو گیا, شیئرز اسی کو ملیں گے. بینک سے جا کے پوچھتا ہے اچھا جی لون کس کو دیں گے؟ وہ کہے گا جی لون میں اسی کو دوں گا جو کمپنی کارپوریٹ سوشلی رسپانسبل ہے, چونکہ مجھے وقت پہ قسط ادا کرے گی, مجھے وقت پہ میری پیمنٹ کرے گی, میرے پیسے کو اچھی طرح سوچ سمجھ کے استعمال کرے گی. کسٹمر سے جا کے پوچھتا ہے اچھا جی پروڈکٹ کس کا خریدو گے؟ تو کسٹمر کہتا ہے کہ جی میں اس کمپنی کا پروڈکٹ خریدوں گا جو ایتھیکل ہیں, رسپانسبل ہیں, مجھے سروسز بھی اچھی دیتے ہیں, پروڈکٹ بنانے میں بھی ذمہ دار ہیں. تو سارے سٹارز تو ان کے پاس چلے گئے, ہر چیز کا سٹار ان کے پاس چلا گیا. تو پھر الٹیمیٹلی کیا ہوگا, ان کا نام اوپر جائے گا. ٹھیک ہوگی نا بات؟ تو دیکھیں سونا جب لوہے میں کہتے ہیں آگ میں تپے گا تو کندن ہی بنے گا نا. تو الٹیمیٹلی ہر چیز تو ان کو اچھی مل گئی. لیکن ایز اے انڈیویجول بھی تو آپ سوچئے نا کہ ایز اے انڈیویجول آپ کنزیومر ہیں یا آپ امپلائی ہیں, آپ کو اچھی انوائرمنٹ میں آپ جانا چاہتے ہیں, آپ کا حق ہے. اسی طرح ایز اے کنزیومر ہیں تو آپ چوز کریں گے ایسی کمپنی کو جو فیئر ہے آپ کے ساتھ, آپ اسی کی کافی یوز کریں گے, اسی کا برانڈ یوز کریں گے. ایز این امپلائی جو ہے آپ ایسی جگہ جائیں گے جہاں مینرزم ہے, جہاں پہ اچھی طرح ایتھیکلی آپ کو ڈیل کیا جاتا ہے, تو ہر چیز وہیں جائے گی. پھر اس کے بعد ایک بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ ایز این انڈیویجول دیکھا جائے تو آپ بھی تو ایک پروڈکٹ ہے نا. آپ کی جب سروس 5 7 8 سال ہو جائے گی ایک انڈسٹری میں, تو لوگ آپ کے بارے میں پوچھیں گے کہ اچھا بھائی یہ جو ظفر ہے یہ کیسا ہے, یہ جو آمنہ صداقت صاحب ہیں یہ ICMA کوالیفائڈ ہیں, یہ کیسے ان کا اخلاق ہے, کیسے لوگ ہیں. تو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ جو لوگ ڈیل کر رہے ہوں گے وہ آپ کے بارے میں بتائیں گے ہاں وہ میرے ساتھ جاب کر رہا تھا, فلاں کام تھا, وہ بڑا ذمہ دار آدمی, وہ بڑی ذمہ داری سے اس نے میرے ساتھ ڈیل کیا, اور وہ بڑا اچھا انسان ہے, اس نے بڑے آئیڈیاز شیئر کیے. تو یہ ساری باتیں جو ہے آپ کو ایز اے پروڈکٹ پاپولر بناتی ہیں.
آپ جہاں جہاں سے گزرتے جائیں گے اس رستے میں آپ کے نشان بنتے جائیں گے. لہذا یاد رکھنا ہے کہ آپ نے بھی ایز اے کارپوریٹ رسپانسبل سٹیزن کے طور پہ سامنے آنا ہے, تاکہ 5 6 7 سال میں آپ کا انڈسٹری میں ایک نام بن جائے کہ ہاں یار وہ بندہ جہاں جاتا ہے ویلیو جنریٹ کرتا ہے, اور ویلیو جنریٹ کر کے وہ سسٹم ڈیولپ کر کے دیتا ہے, اور وہ سسٹم اس طرح سے ڈیولپ کر کے دیتا ہے جس کے اندر کہ آپ کے کام اور آپ کی جو چیزیں ہیں وہ بیٹر ہو جائیں. تو یہ چیز بڑی میٹر کرتی ہے آپ کے لیے. اب اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں اس کے لیے ایک چیز جو میں آپ سے کہوں گا وہ یہ ہے کہ یہاں تک ہم نے بات کلیئر کر لی, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ جانتے بھی ہوں گے لیکن پھر بھی بتانی ضروری ہیں, اور وہ ایتھکس کا حصہ ہیں. مثال کے طور پہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے پروفیشنلزم کیا ہے, پروفیشن کیا ہے. دیکھیے پروفیشن اور آکوپیشن, پہلے تو ان دونوں میں ایک فرق پتہ ہونا چاہیے. آپ کہیں گے سر آپ کہیں گے سر آپ ٹیچر ہیں تو آپ کا جو ہے وہ اچھا بچوں, تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ پروفیشنلزم کیا ہے. آپ کہتے ہیں سر آپ ٹیچر ہیں تو آپ آکوپیشن میں ہیں, پروفیشن میں, تو میں کہوں گا میں آکوپیشن میں, پروفیشن میں نہیں ہوں. اس لیے کہ پروفیشن کے اندر 4 باتیں ضروری ہوتی ہیں. پروفیشن ایک ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کے پیچھے ایک پروفیشنل باڈی ہوتی ہے, اور وہ آپ کو تب کوالیفائی ڈکلیئر کرتی ہے, ایک ٹریننگ پیریڈ گزارتے ہیں جس کے اندر وہ آپ کو کوالیفائی ڈکلیئر کرتی ہے جب آپ ان کے سکلز کے اندر ماسٹرنگ کرتے ہیں. جب ان کی سکلز کے اندر آپ ماسٹرنگ کرتے ہیں, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بی بی اے کر رہے ہیں, آپ فرض کیجئے گا آپ ایف ایس سی کر رہے ہیں, آپ 100 میں سے 33 مارکس لے لیتے ہیں, یو آر پاس. ٹھیک ہے جی, ایک اسپیسیفک نمبر لے لیتے ہیں آپ پاس. لیکن جب آپ پروفیشنل کوالیفیکیشن میں آتے ہیں تو یو ول بی پاس اینڈ یو ول بی کوالیفائڈ اف یو ہیو ماسٹرنگ اسکلز ان دیٹ. آپ اکنامکس پڑھیں, مینجمنٹ پڑھیں, آپ اکاؤنٹنسی پڑھیں, آپ کاسٹ اکاؤنٹنسی پڑھیں, آپ اسٹریٹجک مینجمنٹ پڑھیں, آپ جو بھی پڑھیں گے جب آپ اس میں ماسٹرنگ کریں گے تب آپ پاس ہوں گے. پہلی بات تو پروفیشن میں ایک فرق یہ ہوتا ہے کہ ان کی ایک ٹریننگ باڈی ہوتی ہے جو ایگزام لیتی ہے, اور ایگزام لے کے وہ انشور کرتی ہے کہ آپ نے اس چیز میں پوری مہارت لی ہے یا نہیں لی. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا ایک گورننس بائی پروفیشن ایسوسیشن ہوتی ہے. جو لوگ کوالیفائی ہوتے جاتے ہیں وہ اس پروفیشنل ایسوسیشن کے ممبر بنتے چلے جاتے ہیں, اور وہ پھر کوالٹی کو مزید اپڈیٹ کرنے کے لیے سجیشنز بھی دیتے ہیں اور اس کے اندر انوالو بھی رہتے ہیں. تو ان کی ایک گورننس ہوتی ہے جو کام کر رہی ہوتی ہے بیک گراؤنڈ میں, جس کے اندر لوگ جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں. اس سینس میں پھر ایک بات اور بھی ہے کہ ان کو نہ صرف اس کے اوپر پابند کیا جاتا ہے, اس کے اوپر کمپلائنس ود این ایتھیکل کوڈ بھی ہوتی ہے, یعنی ایک ضابطہ اخلاق ہوتا ہے جو تاحیات انہوں نے ماننا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہ ایک پروسیس سے ہونے کے بعد آپ کو سرٹیفیکیشن دیتے ہیں اور الاؤ کرتے ہیں پریکٹس. تو اس سینس میں اگر دیکھتے ہیں پاکستان کے حوالے سے کہ کون کون سے پروفیشنز ہیں, تو اس کے اندر سب سے پہلے میں نام لوں گا میڈیکل. پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن جو ہے, ڈگری جہاں سے مرضی لیں, وہ آپ کو دیکھتے ہیں اگر آپ ماسٹرنگ کرتے ہیں ان کا ایک اپنا ایک طریقہ کار ہے, اس کے تحت جو ہے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن آپ کو اپروو کرتی ہے ایز اے پریکٹیشنر, تو آپ پریکٹس کر سکتے ہیں. اسی طرح اکاؤنٹنسی کے اندر ہماری باڈیز ہیں جو اپروو کرتی ہیں, جیسے آپ کی آئی سی ایم اے پی ہے, آپ سے کوالیفائڈ ایگزام لیتی ہے, ایگزام لینے کے بعد آپ کو سرٹیفکیٹ دیتی ہے کہ یو کین ڈو یور پریکٹس ایز سی ایم اے ممبر. اسی طرح جو ہے لا ہے, لائرز کو جو ہے ان کی بار کونسل جو ہے وہ الاؤ کرتی ہے تو وہ پریکٹس کر سکتے ہیں. ہاں تاحیات اگر آپ نے کوئی اخلاقی وائلیشن کیا اور آپ پکڑے گئے تو پھر ایسی صورت میں آپ کا لائسنس کینسل ہو سکتا ہے. اور اسی طرح سے انجینئرنگ ہے, پاکستان انجینئرنگ کونسل, تو یہ اپروو کرتی ہے تو آپ انجینئر ایز این انجینئر امپروو ہوتے ہیں. باقی سارے آکوپیشن ہیں, ٹیچر ہو گیا, پروفیسر ہو گیا, بینکر ہو گیا, وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ یار پروفیشنل پیپل. ہاں پروفیشنل اپنے طور پہ کوئی بندہ کہلا سکتا ہے, لیکن پروفیشن بہرحال یہ 4 ہی ہیں جن کے پیچھے ایجوکیشن الگ چیز ہے
اور ان کی کنٹرولنگ باڈیز ہیں الگ ہے. لہٰذا آج کے بعد آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پروفیشن ہوتا کیا ہے, کس چیز کو آپ پروفیشن کہتے ہیں. یہ وجہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ سی ایم اے کے لیے محنت کر رہے ہیں, لوگ جو ہیں وہ لا کر رہے ہیں, لوگ جو ہے میڈیکل میں جانے کے لیے محنت کر رہے ہیں, انجینئرنگ میں جانے کے لیے محنت کر رہے ہیں. سو دس از واٹ دا ریزن از. تو آج پتہ چلا پروفیشن کیا ہے. پروفیشن میں یہ فرق ہوتا ہے کہ یہ اخلاقی طور پہ ہمیں زیادہ ریسٹرکٹ کرتے ہیں, اور اس کے اندر ایک بات بڑی واضح ہوتی ہے کہ ایک طرف ایتھیکل کوڈ ہوتا ہے کسی کمپنی کا, ایک طرف ایتھیکل کوڈ ہوتا ہے کسی کمپنی کا, اور دوسری طرف ایتھیکل کوڈ ہوتا ہے آپ کی پروفیشنل باڈی کا. تو اگر آپ ڈاکٹر ہیں اور آپ کا ہاسپٹل آپ کو کہہ رہا ہے جی آپ نے یہ پریکٹس کرنی ہے, آپ دیکھیں گے کہ میری میڈیکل ایسوسی ایشن نے مجھے کیا پروفیشنل ایتھکس سکھائی تھی. اگر اس کو وائلیٹ ہو رہے ہیں آپ انکار کریں گے, آپ کہیں گے جی میرا پروفیشنل کوڈ آف ایتھکس میں میں نے جو حلف لیا تھا یہ اس کے خلاف ہے, لہذا میں یہ نہیں کروں گا. اسی طرح کوئی سی ایم اے کوالیفائڈ میرے بہت سارے دوست ہیں, انہوں نے ٹیکس کی کئی جاب چھوڑی کیونکہ کمپنی کہتی تھی کہ ٹیکس بچانا ہے اس طرح سے. انہوں نے دیکھا کہ ایتھیکل کوڈ کا وائلیشن ہے, انہوں نے وہ کہا جی کہ میں تو نہیں کروں گا. انہوں نے کہا جی جاب چھوڑ دیں, انہوں نے کہا جی ریزائن لے لیں, میں نے یہ کام نہیں کرنا, چونکہ مجھے اپنی جو گورننگ باڈی ہے اس کا ایتھیکل کوڈ زیادہ امپورٹنٹ ہے بنسبت اس کے کہ میں نان پروفیشنلی بیہیو کروں. ان سے کو 10-15 منٹ بعد جواب دیتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں ایتھیکل کوڈ جو ہے وہ فالو کرنا ہے. تو یہاں پہ آپ سب بچوں کے ساتھ ایک سوال ہے. سوال یہ ہے کہ which of the following would be seen as a difference between a profession and an occupation. کیا فرق ہے, کیا فرق ہے, ڈفرینس ہے پروفیشن اور آکوپیشن میں. تو ابھی جو اتنا پڑھا ہے اسی میں سے سوال میں نے بنا دیا ہے, ذرا دیکھتے ہیں کیا آپ کو سمجھ آئی اس کے اندر. تو بچوں کے جواب آنے شروع ہو گئے ہیں. تو موسٹلی بچوں کا جیسے آمنہ ظفر ہے, میاں ارسلان ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ رحیلہ بطول ہیں. ان بچوں کے جو جواب آ رہا ہے وہ ڈی آ رہا ہے, ڈی ہے, فواد ہیں, اور اس کے بعد جو ہے تحریم ہے اور منصور انصاری ہیں. تو موسٹلی آنسر ڈی آیا مجھے, اور ڈی آنسر کیوں آیا میں ذرا چیک کر لیتا ہوں. دیکھیے آکوپیشن گورن بائی پروفیشنل باڈی, دیکھیے آکوپیشن کو گورن نہیں کرتا, میں پہلے اے پڑھ رہا ہوں نا, پہلے غلط پڑھ رہا ہوں. تو آکوپیشنل باڈی کو نہیں بلکہ پروفیشن کو جو ہوتا ہے اس کو جو ہے گورن کرتی ہے پروفیشنل باڈی, آکوپیشن کو نہیں کرتی. کیونکہ میں نے کہا تھا پروفیشن 4 ہیں, اکاؤنٹنسی ہے, لا ہے, میڈیکل ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کے انجینئرنگ ہے, اور باقی سارے آکوپیشن ہیں. تو جو آکوپیشن ہے ان کو آکوپیشن کہا اس لیے جاتا ہے کہ ان کی کوئی پروفیشنل باڈی ہوتی نہیں ہے. پروفیشنل باڈی صرف پروفیشن کی ہوتی ہے, لہذا یہ آپشن غلط ہے. ممبر آف پروفیشن مسٹ کمپلائی ود ریلیونٹ لیجسلیشن, لیجسلیشن نہیں ہوتی, لیجسلیشن تو قانون ہوتا ہے, نہیں, پرنسپلز ہوتے ہیں, ضابطہ اخلاق ہوتا ہے, پرنسپلز آف ایتھیکل کوڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پرنسپلز آف ایتھیکل کوڈ, تو ایتھیکل کوڈ ہوتا ہے, لا نہیں ہوتا, لہذا یہ لا لکھ کے غلط کر دیا. سی ہے ٹو بی کلاسیفائڈ ایز این آکوپیشن ممبر مسٹ فالو این ایتھیکل کوڈ. تو اگر یہاں پہ بھی وہی بات ہے, پروفیشن لکھ دیتے تو ٹھیک تھا, پروفیشن کے لیے ایتھیکل کوڈ ہوتا ہے, آکوپیشن کے لیے نہیں ہوتا, تو یہ بھی غلط ہو گیا. ممبر آف اے پروفیشن مسٹ گو تھرو پروسیس آف سرٹیفکیشن, تو یہ ٹھیک ہے, اس کو پروسیس آف سرٹیفکیشن سے گزرنا پڑتا ہے, کلاسز لینی پڑتی ہیں جیسے آپ لے رہے ہیں, اس کے بعد ایگزام دینا پڑتا ہے, ایگزام دے کے پھر آپ کو سرٹیفکیشن ملتا ہے, تو پھر آپ پریکٹس کر سکتے ہیں. تو یہ ہے ڈی آپشن اس کا کریکٹ آپشن. ٹھیک ہو گئی جی بات. اب ایک چیز آ جاتی ہے کہ جب ہم پروفیشنل ہیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پروفیشنل نہیں ہیں, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پروفیشنل نہیں ہیں, یعنی وہ یہ کام نہیں جانتے. تو پھر وہ کام کیسے کریں گے؟ وہ کام اس طرح کریں گے کہ وہ اپنی ذمہ داری ہمارے اوپر سونپ دیں گے. ان کی ذمہ داری ہمیں دینا کہلائے گا فیوڈیشری ڈیوٹی. فیوڈیشری ڈیوٹی یہ ہے کہ ویسے تو ایک شخص کو اپینڈس ہو گئی ہے تو وہ اپینڈس سے جسم سے نکلنی چاہیے. اب وہ خود تو نہیں نکال سکتا, تو وہ کیا کرے گا, وہ ایک ڈاکٹر کو ایک فارم پہ سائن کر دے گا کہ میں تمہیں یہ الاؤ کرتا ہوں کہ تم میرے جسم کو کاٹو اور کاٹ کے اس اپینڈس کو میرے جسم سے ریموو کرو. اب وہ جو ڈاکٹر نے سائن کرائے ہیں یہ فیوڈیشری ڈیوٹی ہے اس ڈاکٹر کے اوپر کہ اس کے اوپر ٹرسٹ کیا گیا ہے کہ دیکھو مجھے یہ کام نہیں آتا تو یہ کام میں تمہیں سونپ رہا ہوں, اور تم اپنی بیسٹ آف نالج,
बेस्ट ऑफ स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए मेरे इस मसले को हल करोगे। इसी तरह तो हम इसके लिए अकाउंटेबल हैं, हम उसके एक्सटर्नल एंटिटी और पर्पस के लिए जिम्मेदार हैं उसके सामने कि हम अपनी पूरी पूरी सलाहियत को इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अगर एक कंपनी आपसे कंसल्टेंसी लेती है और आपसे ये कहती है कि जनाब ये अकाउंट्स के मैटर हम नहीं समझते, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट के मैटर नहीं समझते, आप हमारे प्रोसेस में से कॉस्ट एंड मैनेजमेंट को अप्लाई करते हुए हमारे प्रोसेस को लीस्ट कास्ट कॉम्बिनेशन पे ले जाएं, लीस्ट कास्ट कॉम्बिनेशन पे ले जाएं, तो आपकी ये फिड्यूशियरी ड्यूटी है कि ये नहीं कि आप 2 घंटे सोच के जवाब दें, नहीं, आप अपनी पूरी पूरी सलाहियत को इस्तेमाल करेंगे, आप अपने पूरे इल्म को इस्तेमाल करेंगे, आप अपनी पूरी जहानत को इस्तेमाल करेंगे और पूरी पूरी कैपेसिटी इस्तेमाल करते हुए उसे एक प्रोसेस डिज़ाइन करके देंगे कि जिसके अंदर पता चलता है कि जी प्रोडक्शन के 11 साइकिल बनाए हुए हैं, पता लगा जी 5 साइकिल बीच में ऐसे हैं जिनकी ज़रूरत ही नहीं है, इसकी कॉस्ट खामखा बेयर की जा रही है, अगर ये निकाल दिए जाएँ तो कॉस्ट इतनी कम हो जाएगी। लेकिन ये तब होगा जब हम अपनी पूरी सलाहियत इस्तेमाल करेंगे। इसलिए जो प्रोफेशनल होते हैं उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो पूरी तरह अपनी जो जहनी काविश है और उसकी जो मेंटल अप्रोच है और जो उतना उसका इल्म है उसको इस्तेमाल करते हुए वो एक बेस्ट आंसर प्रोड्यूस करें और सलाहियत इस्तेमाल करें। यही हालात एक वकील के हैं कि जब हमने उसे कहा कि हम लॉ नहीं जानते, तुम हमारी जगह जज साहब के सामने जाओ, तो उसका काम है अपना पूरा इल्म इस्तेमाल करे, अपनी पूरी मेहनत करे। ये नहीं कि वो अपनी इग्नोरेंस में या कुछ चीज़ों को गैर पढ़े जज साहब के सामने जाए और जनाब जो है अपने जो मौक्कल है उसको फांसी डिक्लेयर करवा के आके के लो जी मैं काम पूरा कर देता। ये नहीं होता। काम ये है कि अपनी पूरी सलाहियत को इस्तेमाल करना है आपने। अच्छा एनीवे, लेकिन यहाँ पे हम एक सवाल कर लेते हैं। मेंबर्स आर सेड टू हैव डैश रिस्पॉन्सिबिलिटी आर ड्यूटी फेथफुल सर्विस इन रिस्पेक्ट ऑफ एंटिटीज हुज पर्पस दे सर्व, विच टर्म करेक्टली कंप्लीट दिस सेंटेंस। कौन सी टर्म जैसे करेक्टली कंप्लीट करेगी? तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के आंसर्स मुझे आने शुरू हो गए हैं, मैं देखता हूँ क्या क्या आंसर्स मुझे आए हैं। तो इसमें ज़यान है, उसके बाद रहीला है, फिर जवाद है, फिर आमना सदाकत है, नैनिम स्टैंडीज है, तहरीन जुल्फ़कार है। ये तमाम बच्चों ने मुझे आंसर भेजा है वो सी भेजा है। आमना ज़फ़र का भी सी है, तहरीन सफ़र का भी सी है। तो ये सी क्यों भेज रहे हैं उसकी वजह बिल्कुल सही है कि हाँ फिड्यूशियरी ड्यूटी को पुट करके देखें, एग्जैक्टली सेंटेंस सही बनता है कि मैनेजर्स आर सेड टू हैव अ fiduciary responsibility or duty of faithful service in respect of entities whose पर्पस दे सर्व, जिसका वो पर्पस सर्व कर रहे हैं। तो ये उनकी फिड्यूशियरी ड्यूटी है। अब ये जो जिम्मेदारी है, फिड्यूशियरी ड्यूटी है, इसको हम आगे लेके चलते हैं तो और भी हमारे ऊपर कुछ अखलाकी जिम्मेदारियां हैं जिसके ऊपर कल हमने पढ़ी थी, परसों लास्ट वीक हमने पढ़ी थी कि फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ को भी रोकना हमारी जिम्मेदारी है, चूँकि हमारे ऊपर जो वसाइल जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो शेयर होल्डर की है और शेयर होल्डर के रिसोर्सेज के लिए हम जिम्मेदार हैं कि उसके रिसोर्सेज को वेस्ट होने नहीं देंगे। अब इस सेंस में आप सोचते हैं तो हमारा एक पूरा निज़ाम है, एक पूरा सिस्टम है जिसके तहत हम काम करते हैं। वो ये है कि हमें अखलाकी तौर पे नज़र आता है कि एक बंदा आया है, वो थोड़े से पैसे लेके आता था हमारे पास, अचानक उसने बड़ी बड़ी परचेजिंग करनी शुरू कर दी, अचानक उसने वो चीज़ें मांगनी शुरू कर दी जो उसकी फाइनेंशियल सत्ता के मुताबिक नहीं लगती। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि गवर्नमेंट ये कहती है या लॉ ये कहते हैं, एथिक्स ये कहती है कि हर कंपनी एक कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करे जो पार्शियली या फुली ड्यूटी पूरी कर रहा हो कि इस तरह की जो सिचुएशन है उसको आइडेंटिफाई करे कि यहाँ पे कुछ फ्रॉड का सेंस बन रहा है, यहाँ कुछ फ्रॉड की साइंस बन रही है, ताकि वो कंप्लायंस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करे। इन्वेस्टिगेट करने के बाद वो रेलेवेंट अथॉरिटीज़ को इत्तला दे कि यहाँ पे एक भाई बशीर साहब रहते थे, कुछ अरसा पहले वो हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर पे आते थे, थोड़ी सी मिर्चें, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी ग्रोसरी ले जाते थे, लेकिन पिछले चंद माह से ये होने लगा है कि वो हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर से ज्वेलरी भी बड़ी महंगी खरीद रहे हैं, उसके बाद वो हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर से इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट भी बड़ा महंगा खरीद रहे हैं। तो अचानक ये चेंज लिबास की, ख्यालात की, ये कैसे आई है? इट्स नीड टू बी इन्वेस्टिगेटेड एक्सेप्शनली। लेकिन ये नहीं कि हम हर एक पे शक करते हैं, लेकिन जाहिर बात है कुछ सेंस तो इतने अरसे बाद हो ही जाती है। लेकिन अगर बिलफर्ज इस सिलसिले में हमें कुछ गाइडेंस ना मिले हमारी फर्म से, हमारी फ्रस्ट्रेशन भी हो गई, यार ये गलत हो रहा है और हमें कोई गाइड भी नहीं कर रहा, तो हमारा काम है हम अपनी प्रोफेशनल बॉडी से पूछ लें, यानी ICMAP से रब्ता कर लें कि जनाब ये चीज़ मुझे नज़र आ रही, कोई मुझे कोई लीगल एडवाइस दे दें, मुझे कोई प्रोफेशनल एडवाइस दे दें कि मुझे क्या करना चाहिए इसमें।
یہ دوسرا طریقہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر پہلا طریقہ کام کر رہا ہے تو دوسرے طریقے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ نے وہاں انٹیمیٹ کر دیا اور سیل پرسن اور آپ کا ڈپارٹمنٹل سٹور جو ہے وہ نیٹ ورک یہ کہہ رہا ہے کہ چھوڑو یار امیزون کا پروفٹ بچاؤ, یا چھوڑو آپ جو ہے وہ علی بابا کی سیلز ہو رہی, تمہیں کیا تکلیف ہے, تو آپ کا کام ہے پروفیشنل باڈی سے پھر مشورہ کر لیں. لیکن اس سلسلے میں آخری حل کیا ہو سکتا ہے؟ آخری حل یہ ہو سکتا ہے وسل بلوئنگ کر دیں. ریلیونٹ اتھارٹی کو فون کریں, انہیں کہیں جی میں نے یہ دیکھا, ذرا آ کے آپ چیک کر لیں. یہ آخری حل ہے, اس کو ہم کہتے ہیں وسل بلوئنگ. کرنی پڑتی ہے جی بعض اوقات, چونکہ جب باتیں صحیح نہ ہو رہی ہوں اور آپ اس سے متفق نہ ہو تو الٹیمیٹلی آپ چلے جاتے ہیں وسل بلوئنگ کے اوپر. لیکن اس سلسلے کو ہم آگے لے کے چل سکتے تھے, لیکن تفصیل اب کافی زیادہ ہے آگے, اور وقت میرے پاس پیچھے 5 7 8 منٹ ہیں, اتنے میں تو یہ ہو نہیں سکے گا. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہاں پہ ہمیں لیکچر کو اب ذرا سم اپ کر لینا چاہیے. تو آج کے لیکچر میں اگر آپ دیکھتے ہو تو میں اگر اس کو دیکھتا ہوں, میں نے آپ کو آج کیا کیا کچھ کرایا ہے, تو میرے نزدیک آج کا لیکچر جو ہے وہ کافی امپورٹنٹ تھا اس سینس میں کہ میں نے آپ کو کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی بتائی, میں نے ایتھکس کے لاس کچھ بتائے آپ کو, تھیوریز, لیولز آف کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی پہ بات کی. اس کے بعد اس کے اوپر میں نے پبلک اویئرنیس کی بات کی, اور میں نے یہ سسٹینیبلٹی پہ بات کی, اور رسپانس بھی بتایا کہ جب ارسپانسبل ہوتے ہیں تو اس کے نتائج بھی برے نکلتے ہیں. پھر ایبسولوٹزم, ریلیٹیوزم, یوٹیلیٹیرینزم, ایگوئسٹ, یہ بھی میں نے ایکسپلین کیا, ایگوئزم. اور پھر میں نے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کی امپورٹنس آرگنائزیشن کے لیے بتائی اور انڈیویجول کے لیے بھی بتائی. اور پھر اس کے بعد میں نے بتایا کہ پروفیشن کیا ہوتا ہے, فیوڈیشری ڈیوٹی پہ بات کی, اور اس سلسلے میں ہماری اخلاقی ذمہ داری جہاں فراڈولنٹ ایکٹیویٹی جا رہی ہے وہ کیا ہے, اور اس کو کس طرح سے ہم نے مینیج کرنا ہے. اور آنے والے دور میں بات کروں گا کارپوریٹ اکاؤنٹنٹس ایتھیکل کوڈ کی تھوڑی سی بات کروں گا. پھر اس کے بعد میں بات کروں گا کیا ایتھیکل کمپلائنس رسپانسبلٹیز ہیں ہمارے اوپر, اور کہاں کہاں ہمیں اخلاقی طور پہ تھریٹ فیس کرنے پڑتے ہیں. آج کے زمانے میں فائنینس مینیجر کو کیا فیس کرنا پڑ رہا ہے برائب کے سلسلے میں, گریس منی کے طور پہ, یہ بھی ہم ایکسٹورشن کی بھی بات کریں گے تھوڑی سی, تاکہ اس سلسلے میں آپ کا ذہن زیادہ براڈر ہو سکے, اور پریکٹیکل اسپیکٹ میں اگر آپ کو کوئی فینومینا فیس کرنا پڑے تو آپ کو پہلے سے پتا ہو کہ سچویشن کیا ہے. تو یہاں پہ میں اس کو سم اپ کر رہا ہوں. یہاں پہ آپ کا فیڈ بیک ریکوائرڈ ہے کہ آج کا لیکچر آپ کے حوالے سے, آپ کی سمجھ کے حوالے سے کیسا رہا. اس میں ہمیں کونین سید کی رائے چاہیے, ثنا جاوید کی رائے چاہیے, اسامہ حسن کی, سلمان علی, جواد بخاری, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آمنہ ظفر, ٹھیک ہے جی, فواد علی اور منصور انصاری. یہ تمام بچے اگر رائے دے دیں کہ آج کا لیکچر آپ کے لیے کیسا رہا. رائے آنی شروع ہو گئی ہے نیچے سے, آپ کے یعنی کہ کمنٹس فنانا بلو ٹیکسٹ آ رہے ہیں, اور ٹیکسٹ میں یہ آ رہا ہے 110%. کونین بخاری کہہ رہے ہیں, سلمان کہہ رہے ہیں انجوائیڈ اٹ, گریٹ سر یہ کہہ رہے ہیں, ثنا جاوید, زین العابدین 100% مجھے دے رہے ہیں, رحیلہ بطول ماشاء اللہ کہہ رہی ہیں, اور اس کے ساتھ تحریم, ظفر جو ہے اسے ماولس کہہ رہی ہیں, اور نینی پسرنڈی کہہ رہے ہیں کہ آل دو ٹاپک مشکل تھے لیکن آپ نے بہت اچھی طرح سمجھائے ہیں. جواد بخاری کہہ رہے ہیں 200%. اتنا فیڈ بیک تو مجھے کبھی بھی نہیں ملا, 110% ملتا ہے. جواد بخاری, جو فواد علی فنٹاسٹک کہہ رہے ہیں. ولید بیگ نے مجھے اسمائل فیس بھیجا ہے. زیان نے مجھے جو ہے وہ 1 2 3 طرح کے جو ہیں وہ بھیجے ہیں, اور بیسٹ ڈکلیئر کیا لیکچر کو. تو فیوڈیشری وہ کہہ رہے ہیں, فیوڈیشری بیٹا یہ ہوتی ہے کہ ہم جب ایک چیز کے ایکسپرٹ ہیں اور کوئی ہمیں وہ ذمہ داری دیتا ہے تو ہماری اخلاقی ذمہ داری کہ ہم پوری صلاحیت, پورے علم کو استعمال کر کے اپنی پوری محنت کے ساتھ اس کا کام کریں جو اس نے کہا ہے. یہ بچوں ہو گیا یہاں کا آج کا لیکچر. تو اب نیکسٹ میٹنگ, یہ جو آپ کی سلائیڈز ہیں یہ میں ابھی بھیج دوں گا تھوڑی دیر میں آپ کے گوگل کلاس روم میں, اور آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کمنگ تھرسڈے کو 2:30 پہ انشاءاللہ, بشرط زندگی بشرط خیریت. اوکے بچوں, اللہ حافظ.